السلام علیکم۔ مقید خواب بائی زباریہ ساحر، لاسٹ ایپیسوڈ۔ اختر، میں اپنے اندر کے چور کو پہچان ہی پائی تھی، اور اس قصور کی مجھے اتنی بڑی سزا نہیں دو، نہ روٹھو مجھ سے۔ میں تمہاری یہ ناراضی، یہ خاموشی برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ مسکراؤ اختر، مسکرا کر دکھاؤ۔ تمہیں اندازہ نہیں تمہاری مسکراہٹ کتنی خوبصورت ہے۔ زندگی کے تمام رنگ سمٹ آتے ہیں تمہاری ایک مسکراہٹ میں۔ میں زندگی کا دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ ایک بار، صرف ایک بار مسکرا دو اختر۔ وہ بھولے جا رہی تھی، اختر کو واسطے دے رہی تھی، آنکھیں کھولنے کے لیے التجائیں کر رہی تھی، اس کی ایک مسکراہٹ کی طلب میں۔ مگر وہ بیچارہ کیا آنکھیں کھولتا یا مسکراتا۔ آخر کار مہر جی کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ پھوٹ کر رو دی۔ ہماری اپنی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کافی دیر یوں ہی گزر گئی۔ اچانک گاڑی کی رفتار کم ہونے لگی، اور کچھ ہی دیر بعد گاڑی ایک جھٹکا کھانے کے بعد رک گئی۔ کیا ہوا شلندر صاحب؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ پٹرول ختم ہو گیا۔ او نو! میرے ہونٹ سختی سے بھینچ گئے۔ عارف ایک جھٹکے سے نیچے اترا اور جا کر ٹنکی چیک کرنے لگا۔ اب کیا ہوگا؟ مہر جی وحشت زدہ انداز میں بڑبڑائی۔ میں خاموشی سے نیچے اتر آیا۔ دور دور تک کسی گاڑی یا آدمی کا وجود دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تا حد نظر ویرانی اور سناٹا تھا۔ اختر کی حالت اتنی نازک تھی کہ ہمارے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی تھی، اور صورتحال بڑی بھیانک شکل اختیار کر گئی تھی۔ بے چینی اور پریشانی سے مجھے اپنی کن پٹیوں میں درد محسوس ہونے لگا۔ ہم بیچ مجدار کے بے یارو مددگار پھنس کر رہ گئے۔ شلندر اور ڈاکٹر عقیل بھی نیچے اتر آئے۔ دونوں کے چہرے سے پریشانی حویدہ تھی۔ بہت برا ہوا، بڑے نازک وقت پر یہ رکاوٹ کھڑی ہوئی ہے، عقیل ہونٹ کاٹتے ہوئے بولا۔ یہاں سے سواری ملنا بھی بہت مشکل ہے، گھنٹوں بعد کوئی گاڑی گزرتی ہے، شلندر نے متفکرانہ انداز میں کہا۔ اختر کی حالت بہت خراب ہے، ہر گزرتا لمحہ اسے زندگی سے دور کر رہا ہے۔ اگر ہمیں یہاں زیادہ وقت گزرا تو وہ بے ہوشی کے عالم میں ہی دم توڑ دے گا۔ پھر اب کیا کیا جائے؟ تمام صورتحال تم لوگوں کے سامنے ہے، ایسے میں بھلا کیا کیا جا سکتا ہے؟ مہر جی اور پروفیسر بھی گاڑی سے نیچے اتر آئے۔ عارف بھی تلملاتا ہوا قریب آ گیا۔ ٹنکی بالکل سوکھی پڑی ہے، پٹرول کا ایک قطرہ بھی نہیں بچا۔ اس پٹرول کو بھی ابھی ختم ہونا تھا۔ یہاں رکنے سے بہتر ہے کہ اختر کو کندھے پر ڈال کر آگے کی جانب دوڑ پڑیں، عارف نے کہا۔ شہر یہاں سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، ہمارے پہنچنے سے پہلے وہ دم توڑ دے گا، تو یہاں کھڑے رہنے سے کیا وہ جیتا رہ جائے گا؟ ارے وہ دیکھو، لگتا ہے گاڑی آ رہی ہے۔ بیک وقت ہم سب کی نظریں اٹھ گئیں۔ شہر کی سمت سے واقعی کوئی گاڑی آتی دکھائی دے رہی تھی۔ میرے وجود میں مسرت کی لہریں دوڑ گئیں۔ ہاں، یقیناً گاڑی ہے، اسے روکنا ہوگا، ہر حال میں روکنا ہوگا، عارف نے تیز لہجے میں کہا۔ قریب آنے تو دیکھتے ہیں۔ ہم سب بے چینی سے گاڑی کے قریب آنے کے منتظر تھے۔ ہماری گاڑی بالکل سڑک کے درمیان رکی تھی، اور سڑک کے اطراف میں اپنی جگہ نہ تھی، اتنی جگہ نہ تھی کہ آنے والی گزر سکتی۔ سو یقیناً جب تک ہم اس گاڑی کو ایک طرف نہیں ہٹاتے وہ گاڑی گزر نہیں سکتی تھی۔ عارف اور مہر جی تھوڑا آگے ہو کر اپنی گاڑی کے فرنٹ کے قریب جا رکے۔ آنے والی گاڑی جب بالکل قریب پہنچی تو ہماری مسرت دو چند ہو گئی۔ گاڑی پک اپ ٹائپ لانگ باڈی تھی، اور ہم سب بآسانی اس میں سوار ہو سکتے تھے۔ ڈرائیور نے قریب آ کر بریک لگائے تو شلندر آگے بڑھ گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ بیچ راستے میں گاڑی کاہے کھڑی کر رکھی ہے؟ ڈرائیور نے کھڑکی سے سر باہر نکالتے ہوئے کہا۔ اس کے برابر ایک آدمی بیٹھا تھا۔ عارف پلٹ کر گاڑی کی عقبی طرف آ گیا۔ پٹرول ختم ہو گیا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی گیلن وغیرہ ہو تو دے دیں، شلندر نے نارمل انداز میں کہا۔ وہ ڈرائیور گیٹ کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ ہم ٹنکی فل رکھتے ہیں، فالتو پٹرول نہیں۔ چلیں ٹنکی سے ہی تھوڑا نکال دیں، ہم نے شہر پہنچنا ہے۔ ارے بایا، کیسے نکال دیں؟ ہم نے مال اتار کر واپس شہر بھی جانا ہے۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی شلندر نے ایک جھٹکے سے گیٹ کھولا اور اس کو گرے بانھ سے دبوچ لیا۔ اگلے ہی لمحے وہ چیختا ہوا سڑک کے ایک طرف جا گرا۔ دوسرا آدمی بڑی تیزی سے اپنے سائیڈ کا دروازہ کھول کر نیچے اترا تھا۔ وہ شلندر کی طرف بڑھا، مگر راستے ہی میں اسے مہر جی نے جا لیا۔ وہ بھی چیختا ہوا ڈرائیور کے برابر جا گرا۔ ابھی وہ اٹھے ہی تھے کہ عارف بندوق لے کر ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ دیکھو، تم لوگوں سے ہماری کوئی دشمنی نہیں، ہم نے ایمرجنسی میں شہر پہنچنا ہے، فوراً بھاگ لو ورنہ تمہاری لاشوں کو یہاں گدھ نوچیں گے۔ پر بایا، ہم نے مال
ڈرائیور نے بولنا چاہا تو عارف نے ٹریگر دبا دیا۔ کارتوس کے چھرے ان کے پیروں کے قریب سے دھول اڑاتے گئے۔ دونوں اچھل کر پیچھے ہو گئے۔ مہر دیکھو گاڑی میں کیا ہے، شلندر نے کہا اور مہر عقبی طرف بڑھ گئی۔ دوسری بار بولے تو سینے میں بارود بھر دوں گا، بھاگو۔ شلندر غرایا اور وہ دونوں ایک طرف کو دوڑ پڑے۔ شاید انہیں اندازہ نہیں ہو گیا تھا کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے وہی کرے گا۔ انکل گتے کے کچھ کارٹن ہیں، مہر جی نے عقبی طرف سے کہا اور ہم تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ جلدی کرو، نکال کر ایک طرف پھینک دو۔ تقریباً 25 کارٹن تھے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم اس کوٹھی میں دیکھ چکے تھے جہاں سے فرار ہو کر آئے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد کیبن خالی ہو چکا تھا۔ عارف نے سیٹیں سیدھی کر دی۔ اختر کو اٹھا لائیں جلدی جلدی۔ عارف اور مہر جی چند ہی لمحوں میں اختر کو اٹھا لائے۔ شلندر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، عقیل اس کے برابر ہی تھا۔ ہم ایک بار پھر طوفانی رفتار سے شہر کی جانب بڑھ گئے۔ عارف نے عقبی طرف کے دونوں پٹ بند کر دیے۔ مہر جی اختر کے سینے پر ہاتھ رکھے اس کی دھڑکن کا اندازہ کر رہی تھی۔ میں نے اختر کی نبض چیک کی۔ حیرت انگیز اور ناقابل یقین طور پر اس کی نبض پہلے سے بہتر تھی۔ عارف میری صورت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نبض بہتر ہو گئی ہے، موت سے لڑ رہا ہے۔ گاڑی برق رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی۔ ہمارے دل بہت بری طرح دھڑک رہے تھے۔ قلب و ذہن امید و بیم کی کیفیت سے دو چار تھا۔ مہر جی کی حالت دیدنی تھی۔ اسی وقت مجھے اس پر بڑا ترس آ رہا تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد گاڑی جنرل روڈ پر چڑھ آئی۔ میری انگلیاں اختر کی نبض پر تھیں۔ یقیناً اس کی نبض ایک بار پھر ڈوبنے لگی۔ عارف میرے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ چراغ بجھنے سے پہلے بہت پھڑپڑاتا ہے، اس نے گمبھیر لہجے میں کہا، پھر رخ بدل کر شلندر سے مخاطب ہوا۔ شلندر صاحب، گاڑی فوراً کسی ہسپتال لے چلیں۔ اگر ہم یوں ہی کسی ہسپتال چلے گئے تو بہت مسائل پیدا ہوں گے۔ مہاراج بھی زخمی ہوا ہے، ہم لوگ فوراً دہلی لیے جائیں گے۔ البتہ شہر شروع ہوتے ہی ایک پرائیویٹ ہسپتال آتا ہے، اس کا مالک پرکاش دیور میرا احسان مند ہے، سو اس وقت ہم ادھر ہی جا رہے ہیں۔ بنا کسی جھنجھٹ کے اختر کا فوراً آپریشن ہو جائے گا۔ جیسا مناسب جانیں، لیکن جس ہسپتال میں بھی جانا ہے فوراً چلیں۔ ہم لوگ ابھی شہری آبادی سے کچھ دور ہی تھے کہ سامنے پولیس کی 2-3 گاڑیاں آتی دکھائی دیں اور ہمارے قریب سے نکل گئیں۔ بر وقت ہم یہاں تک پہنچائیں ورنہ بڑے مسائل میں گر جاتے، شلندر نے کہا، مگر ہم میں سے کسی نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ڈرائیونگ سیٹ اور عقبی حصے کے درمیان جالی نما دیوار تھی، جس کے درمیان سے میں سامنے دیکھ رہا تھا کہ اچانک چونک پڑا۔ دور ہی سڑک پر کھڑی گاڑیوں کی طویل قطار دکھائی دے گئی تھی۔ کچھ باوردی پولیس والے بھی نظر آ رہے تھے۔ راستہ بلاک تھا۔ یہ ایک اور مصیبت پیدا ہو گئی، شلندر نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ یقیناً مہاراج پر قاتلانہ حملے کی اطلاع پولیس تک بھی پہنچ چکی ہے، اب کیا ہوگا؟ عارف پر تشویش انداز میں بولا۔ انکل، گاڑی روکنے کی بجائے رکاوٹیں اڑا دیں، پہلے اختر کو ہاسپٹل تک پہنچا دیں، بعد میں دیکھی جائے گی، مہر جی نے کہا۔ بس تھوڑا سا انتظار۔ شلندر گاڑی آگے لے گیا۔ پولیس والے نے ایک ایک گاڑی کی تلاشی لی اور ڈرائیور مسافروں سے سوال جواب کر رہے تھے۔ ایک 32-35 سال کا جوان افیسر خود گاڑیوں میں جھانک رہا تھا اور ڈرائیوروں کو گالیاں دے رہا تھا، سپاہیوں کو جھاڑیں پلا رہا تھا۔ اچانک شلندر نے گیئر بدلا اور گاڑی قطار سے نکال کر آگے لے گیا۔ ہماری دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اگر کوئی سپاہی عقبی دروازہ کھول کر اندر جھانک لیتا تو ہم بری طرح پھنس جاتے۔ اختر خون میں لت پت بالکل موت کے کنارے تھا۔ گاڑی کو یوں قطار توڑ کر اپنی طرف آتا دیکھ کر سپاہی چونک پڑے تھے۔ کئی ایک نے ہماری گاڑی کی طرف بندوقیں سیدھی کر لیں۔ شلندر نے ان کے قریب جا کر بریک لگائے اور کھڑکی سے سر باہر نکال کر اس پولیس افیسر سے مخاطب ہوا۔ انسپکٹر صاحب، پہلے میری گاڑی چیک کر لیں، میں ذرا جلدی میں ہوں۔ انسپکٹر کے بگڑے ہوئے تاثرات شلندر کی صورت دیکھتے ہی اعتدال پر آ گئے۔ وہ مسکراتا ہوا قریب آیا۔ شلندر صاحب، آپ اور سنائیں، کیسے ہیں؟ کدھر سے آ رہے ہیں؟ ابھی تک تو ٹھیک ہی ہیں، مگر اب حالات بتا رہے ہیں کہ ٹھیک نہیں رہیں گے، شلندر نے معنی خیز انداز میں کہا اور وہ افیسر قہقہہ مار کر ہنس پڑا۔ ویسے یہ سب کیا ہے؟ کس سلسلے میں اتنی سخت چیکنگ ہو رہی ہے؟ شلندر کے لہجے میں تعجب تھا۔ ابھی خبر ملی ہے کہ رامپور کے مہاراجا کو چند افراد نے قتل کرنے کی کوشش کی ہے اور ایک کوٹھی میں انہوں نے چند افراد کو ہلاک بھی کیا ہے۔ ان مجرموں کا بھی ایک ساتھی زخمی ہوا ہے۔ بس اسی چکر میں بیٹھے بٹھائے سردردی آن پڑی ہے۔ چلیں پھر پہلے میری گاڑی چیک کر لیں، ہو سکتا ہے وہ مجرم میں ہوں اور میرا کوئی ساتھی پیچھے زخمی پڑا ہو، دراصل ذرا جلدی میں ہوں، شلندر نے ہنستے ہوئے کہا۔ شلندر صاحب، اب آپ ہمیں ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ انسپکٹر صاحب، ہم نے کیا کرنا ہے؟ شلندر کے معنی خیز لہجے پر انسپکٹر ایک بار پھر قہقہہ مار کر ہنس پڑا۔ جائیں آپ۔ افیسر ایک طرف ہٹ گیا اور سپاہیوں سے مخاطب ہوا۔ جانے دو انہیں۔
شلندر نے تھینکس کہتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی اور ہماری جان میں جان آئی۔ میں نے گہری سانس لی۔ مہر جی اختر کا سر گود میں رکھے بیٹھی تھی اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑی حسرت زدہ نظروں سے اس کی زرد صورت کو تک رہی تھی۔ میں رخ بدل کر سامنے کی سمت دیکھنے لگا۔ تقریباً 5 منٹ بعد شلندر نے گاڑی ایک عمارت کے کھلے گیٹ کی طرف موڑ دی اور اندھا دھند اندر لیتا چلا گیا۔ چند ایک افراد سامنے آئے اور اچھلتے ہوئے ایک طرف کو ہٹ گئے۔ ایک طرف ایک جہازی سائز بورڈ پر پرکاش ہسپتال لکھا نظر آیا تھا۔ شلندر گاڑی میں عمارت کے بالکل سامنے لے گیا۔ گاڑی کے بریک بری طرح چرچرائے تھے اور گاڑی اس بری طرح گھومی تھی کہ اس کا عقبی حصہ عمارت کی طرف گھوم گیا۔ ہم خود لڑک کر ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ ہم نے سنبھلنے میں دیر نہیں لگائی۔ عارف نے جھٹ دروازہ کھول دیا۔ میں نے اور عارف نے اختر کو باہر نکالا۔ پھر میں نے اس کا نیم مردہ وجود بازوؤں پر اٹھایا اور اندرونی جانب دوڑ پڑا۔ شلندر ہم سے پہلے اندر داخل ہو چکا تھا۔ آپریشن روم چلو تم، اس نے پلٹ کر چیختے ہوئے کہا اور ایک طرف کو دوڑ گیا۔ عارف اور مہر جی میرے آگے آگے تھے اور پروفیسر اور عقیل میرے ساتھ۔ سیڑھیاں چڑھتے ہی دائیں ہاتھ استقبالیہ تھا جہاں ایک نوجوان بیٹھا تھا۔ لوگ منہ پھاڑے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ گاڑی جس طوفانی انداز میں آ کر رکی تھی اس پر سبھی کی توجہ ہماری جانب مبذول ہو گئی تھی۔ ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ ایک طرف سے 2 وارڈ بوائے دوڑتے ہوئے ہمارے قریب پہنچ آئے۔ آپریشن روم؟ عارف تیز لہجے میں ان سے مخاطب ہوا۔ یہ تو پولیس کیس۔ ان میں سے ایک نے بولنا چاہا تو عارف نے چپٹ کر اس کی گردن اپنے چوڑے پنجے میں دبوچی اور چیختے ہوئے بولا، آپریشن روم کدھر ہے؟ وہ اس طرف۔ اس نوجوان نے گھٹے گھٹے انداز میں دائیں ہاتھ کی راہداری کی طرف اشارہ کیا اور میں اس طرف دوڑ پڑا۔ عارف اور مہر جی بدستور میرے آگے تھے۔ راستے میں کچھ ڈاکٹر اور کچھ نرسز بھی آئیں۔ وہ پوچھتے رہ گئے، کیا مسئلہ ہے، کیا ہوا ہے؟ مگر ہم کچھ کہے رکے آگے بڑھتے گئے۔ ایک جگہ رکتے ہوئے عارف مجھ سے مخاطب ہوا، آ جائیں اس طرف۔ وہ دائیں طرف راہداری میں پلٹ گیا۔ میرے قدم بھی رکے نہیں۔ اس طرف بالکل نکڑ پر ایک دروازہ نظر آ رہا تھا جس کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا آپریشن روم۔ اوپر لگا ہوا سرخ بلب روشن تھا۔ عارف نے آگے بڑھ کر لات ماری اور دروازہ چوپٹ کھل گیا۔ ہم پانچوں اندر داخل ہو گئے۔ ڈاکٹر عقیل نے عقب میں دروازہ بند کر دیا۔ ایک طرف پردوں کی اوٹ میں 3 ڈاکٹرز اور نرسیں آپریشن میں مصروف تھے۔ ہمارے یوں اندر گھس آنے پر وہ سبھی چونک پڑے۔ یہ کیا بےہودگی، کون ہیں آپ اور آپ اندر کیسے گھس آئے ہیں؟ ایک ڈاکٹر نے ترش لہجے میں کہا، ہم بھی ڈاکٹر ہیں، ایک مریض کو لے کر آئے ہیں اور دروازے سے گھس کر آ رہے ہیں، کیا آپ کو دکھائی نہیں دیا؟ عارف اس ڈاکٹر سے مخاطب ہوا اور میں نے آگے بڑھ کر اختر کو ایک ٹیبل پر لٹا دیا۔ کیا بدتمیزی ہے، باہر جائیں آپ، یہ کیا طریقہ ہے؟ ڈاکٹر پردے کی اوٹ سے نکل کر سامنے آیا تو عارف نے اسے کندھے سے پکڑ کر ایک طرف دھکیل دیا۔ زیادہ بکواس کی ضرورت نہیں، کہیں ہم تمہیں بات کرنے کا طریقہ نہ سمجھا دیں۔ ہمارے ساتھی کو گولی لگی ہے، اس کا فوری آپریشن کرنا ہے۔ اچانک دروازہ ایک زور کی آواز سے کھلا اور عارف کی بات درمیان میں رہ گئی۔ آنے والا شلندر تھا۔ اس کے ساتھ 2 افراد اور تھے۔ ایک جوان آدمی تھا اور دوسرا ایک خوش پوش ادھیڑ عمر کا آدمی تھا۔ ڈاکٹر فوراً اس آنے والے خوش پوش آدمی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سر یہ دیکھیں، یہ لوگ۔ نواد نے ڈاکٹر کی بات درمیان سے ہی کاٹ دی۔ مجھے علم ہے، یہ لوگ اجنبی نہیں، میرے محسن ہیں، ان کی پوری مدد کرو۔ آنے والا یقیناً پرکاش تھا۔ جی سر۔ ڈاکٹر قدرے حیران تھا۔ پرکاش اپنے ساتھ آنے والے دوسرے نواز سے مخاطب ہوا، سکھ دیو، یہ میرا ذاتی کیس ہے، خیال رہے کہ اس بارے میں کوئی خبر ہسپتال سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ جی بہت بہتر، ہمیں جراحت کا سامان اور او پازیٹیو بلڈ کی ضرورت ہے، فوری۔ میں نے پرکاش کو مخاطب کیا، انہیں ان کی ضرورت کی ہر چیز مہیا کرو۔ پرکاش ڈاکٹر سے مخاطب ہوا اور وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ اب اس کی ضرورت نہیں۔ ڈاکٹر عقیل کی آواز پر ہم سبھی چونک پڑے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ اختر کی نبض تھامے کھڑے تھے اور اس کے چہرے پر گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے لیے آپریشن روم میں موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ دھڑکنیں ساکت رہ گئیں اور ایک لمحے کو سانسیں جیسے تھم گئیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں ہکلایا۔ بہت لڑا ہے یہ، ہار گیا، ڈاکٹر عقیل نے گمبھیر آواز میں کہا اور اختر کی کلائی چھوڑ دی۔ میں تڑپ کر اختر کے قریب پہنچا۔ میں نے اس کی نبض چیک کی مگر نبض انگلیوں کے نیچے آ ہی نہیں رہی تھی، یا شاید انگلیاں نبض کو ڈھونڈ نہیں پا رہی تھیں۔ میں دیوانوں کی طرح اختر کی کلائی ٹٹولنے لگا مگر نبض ہوتی تو انگلیاں اسے محسوس کرتی۔ اس کی نبض تو کہیں تاریک پاتالوں میں اتر گئی تھی، سرد لمحوں کی گرفت میں آ کر منجمد ہو چکی تھی۔
وہ موت سے لڑتے لڑتے زندگی ہار بیٹھا تھا، جا چکا تھا ہم سب کو چھوڑ کر۔ اس کی نبض، دھڑکن، سانس، زندگی کی ہر علامت دم توڑ چکی تھی اور اس کا جسم بالکل مردہ پڑ چکا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے ملک الموت نے اس کی نہیں میری روح قبض کر لی ہو۔ میں اس کی سرد زندگی سے خالی کلائی تھامے اپنی جگہ سکتے کسی کیفیت میں کھڑا رہ گیا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں جیسے سلب ہو گئی تھیں۔ اچانک عارب آگے بڑھا اور اختر کے سینے پر دباؤ ڈالنے لگا۔ اس پر ایک وحشت سوار ہو گئی تھی۔ کبھی وہ اس کا سینہ دبانے لگتا اور کبھی منہ سے اختر کے منہ میں سانس بھرنے کی کوشش کرتا۔ پر اب بھلا اس سب سے کیا ہونے والا تھا؟ وہ تو بے ہوشی کے عالم میں ہی دم توڑ چکا تھا۔ میں نے بے جان ہاتھوں سے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ موت ہم سے زیادہ تیز رفتار نکلی تھی جو اس کی زندگی کا گھونٹ بھر کی تھی۔ میں نے رخ پھیر لیا۔ مہر جی 2 قدم کے فاصلے پر کسی سنگین مجسمے کی طرح بے حس و حرکت کھڑی میری ہی جانب دیکھ رہی تھی۔ مجھے پلٹتا دیکھ کر اس کے ہونٹ لرزے مگر کوئی آواز نہیں نکل سکی۔ ہار گئے پروفیسر، پوری طرح ہار گئے۔ ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہ آ سکا اور ہم نے اختر جیسا ایک بہترین دوست بھی کھو دیا۔ میری آواز بھر آ گئی۔ مہر جی پر طاری سکتا میرے الفاظ کے سنگریزوں سے ٹوٹ گیا۔ وہ آہستہ قدموں سے اختر کی لاش کی طرف بڑھی اور اس کے تلوؤں سے پیشانی ٹیکتی ہوئی گھٹنوں کے بل نیچے فرش پر بیٹھ گئی اور پھر اچانک ہی وہ پھٹ پڑی۔ اختر! اس کی چیخ سے میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ آپریشن روم کی دیواریں بھی جیسے ایک بار جھرجھری لینے پر مجبور ہو گئیں۔ سبھی اپنی اپنی جگہ ساکت کھڑے تھے۔ ڈاکٹر آپریشن کرنا بھول گئے تھے۔ شیلندر فوراً آگے بڑھ گیا۔ مہر بیٹا سنبھالو خود کو۔ نہیں انکل نہیں، میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ میں اختر کی گنہگار گار ہوں۔ میں نے بہت دل دکھایا تھا اس کا، بہت برا بھلا کہتی رہی ہوں اس کو۔ یہ میرے منہ سے محبت کے 2 بول سننے کی حسرت میں دل میں لیے چلا گیا اور جب میں نے محبت کا اقرار کیا اس نے سننا پسند نہیں کیا۔ یہ مجھ سے ناراض تھا یہ انکل۔ میں اس کی مجرم ہوں۔ میں نے بہت زیادتی کی اس کے ساتھ، بہت تکلیف دی ہے اس کو۔ مہر جی زاروں قطار رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں، جیسے دریا رواں ہو گئے تھے۔ ہم سب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ پروفیسر جیسے خشک مزاج شخص کی بھی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اختر کا مزاج، اس کے عادت توار، اس کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ اس کے مرنے پر پتھر بھی رو پڑے تھے۔ میرے لیے وہاں کھڑے رہنا مشکل ہو رہا تھا، سو میں جلدی سے باہر آ گیا۔ سانس کی نالی میں جیسے کوئی گولا پھنس گیا تھا، دم گھٹ رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے چلتے چلتے اچانک سینہ ایک زوردار آواز سے ٹکڑوں میں بٹ جائے گا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہاسپٹل کی عمارت کی عقبی طرف نکل آیا۔ یہاں ایک وسیع پلاٹ تھا، کافی لوگ موجود تھے، کچھ گھاس پر لیٹے ہوئے تھے اور کچھ سیمنٹ کے بنچوں پر بیٹھے تھے۔ پلاٹ کا مشرقی کونا قدرے سنسان تھا۔ میں اس طرف بڑھ گیا اور کونے میں پڑے سنگی بینچ پر جا بیٹھا۔ اختر کی موت حالانکہ غیر متوقع نہیں تھی، اس کے باوجود اعصاب اس دھچکے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے تھے۔ دل و دماغ پر مایوسی اور دکھ کا انتہائی زیادہ بوجھ آن پڑا تھا۔ قلب و ذہن کی کیفیت نہایت دگرگوں ہو رہی تھی۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اختر کی موت کا ذمہ دار میں ہوں۔ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا تھا۔ ممی کا عشق مجھے ہی ہوا تھا، اس کے حصول کا جنون مجھ پر ہی طاری ہوا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا، ممی چوری ہو جانے پر میں اس قصے پر لعنت ڈال دیتا، ہندوستان کا رخ نہ کرتا تو نہ ہی اختر کا کبھی ادھر آنا ہوتا اور نہ ہی وہ یوں موت کا شکار ہوتا۔ مگر ممی کی تلاش و جستجو کے اشتیاق میں جیسے ہوا سے گنوا بیٹھا تھا۔ اس ممی کے چکر میں پتہ نہیں کتنے انسان موت کا شکار ہو گئے تھے اور اب خون کی پیاسی موت نے اختر کی زندگی بھی چھین لی تھی اور اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود اس تابوت یا ممی کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ راج محل، مہاراج کی خوابگاہ، تہہ خانے میں بنا عجائب خانہ، موت کے حلق تک سے ہو آئے تھے ہم، مگر خالی اماں ممی حاصل کر لینا تو دور، ہم اس کی جھلک تک نہ دیکھ پائے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اختر تو ہم سب سے منہ موڑ کر چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ کسی اور کو کوئی نقصان پہنچے، میں اس مشن کو یہیں ختم کر کے مصر واپس روانہ ہو جاؤں گا۔ ممی جائے باڑ میں۔ نامعلوم وہ کون سا منحوس لمحہ تھا جب میں نے احرام دریافت کرنے کا قصد کیا تھا۔ اختر کا سراپا بار بار میری نگاہوں کے سامنے سرک آتا، ہنستا مسکراتا، شوخ و شنگ، زندگی کی گدگداہٹوں سے بھرا لہجہ، چہرے پر شک کے رنگ سمیٹے اور پھر اچانک اس کا سرد، زندگی کے رنگوں سے عاری زرد چہرہ
میری نگاہوں کے سامنے آ جاتا۔ میں کافی دیر کونے میں پڑے سنگی بینچ پر بیٹھا خاموشی سے آنسو بہاتا رہا، اندر سے سسکتا رہا، مگر وہاں سے اٹھ کر آپریشن روم تک جانے کی مجھ میں ہمت نہ ہو سکی۔ روتی آنکھیں، اداس و ملول چہرے اور اختر کی لاش دیکھنے کی میں اپنے اندر طاقت نہیں پا رہا تھا۔ پھر مہر جی کی حالت بھی بڑی دردناک تھی۔ اختر جب تک زندہ تھا مسلسل اسے مجبور کرتا رہا تھا کہ میری محبت کا دم بھر لو، مگر وہ نہ جانے کس خیال، کس جذبے کے تحت اسے جاڑے پلاتی رہی تھی۔ وہ بیچارہ مہر جی کے منہ سے محبت کے 2 جملے سننے کی آرزو دل میں لیے دنیا سے گزر گیا تھا، اور اب جب کہ کچھ حاصل نہ تھا، مہر جی نے نہ صرف اس کی محبت کا اقرار کر لیا تھا بلکہ اس کی محبت میں پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ بہت دیر تک میں وہاں ہزارہا سوچوں میں غلطاں پیچاں بیٹھا رہا۔ پھر شلندر کی آواز نے میری سوچوں کے تار بکھیرے۔ شکیل صاحب! میں چونک پڑا۔ شلندر اور عقیل دونوں میرے عقب میں موجود تھے۔ شکیل صاحب! شلندر گہری سنجیدگی سے دوبارہ گویا ہوا۔ اختر کی موت کا مجھے بھی انتہائی رنج ہے۔ وہ ایسا جوان تھا، ایسی طبیعت و مزاج کا مالک تھا کہ تھوڑے سے وقت میں ہی میرے دل میں اتر گیا تھا، مگر میں اس کی موت پر آپ سے ہمدردی کے الفاظ نہیں کہوں گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ رسمی کلمات اور ہمدردی کے لفظوں سے ایسے زخموں کا مداوا نہیں ہوا کرتا، اور ویسے بھی رسومات کا قائل نہیں ہوں۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ عقیل نے کچھ کہنا چاہا، مگر میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کر دیا۔ شکیل صاحب! اختر جتنا آپ… کچھ نہیں کہیے عقیل صاحب، شلندر صاحب نے ٹھیک کہا ہے۔ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں کہ جو مرہم لگتے ہی سلگ اٹھتے ہیں، کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو دل کے نہاں خانوں میں سینت سینت کر رکھے جاتے ہیں۔ انسان ان غموں پر نہ تو ہمدردی کے لفظوں کے پھاہے پسند کرتا ہے اور نہ ہی ان کی تقسیم۔ براہ کرم میرا یہ غم بانٹنے کی کوشش مت کیجیے گا اور اپنے تک سنبھال کر رکھیے گا۔ یہ میرا اور اختر کا مسئلہ ہے، ہم دونوں کے درمیان ہی رہے گا۔ عقیل دوبارہ کچھ نہیں بولا۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد شلندر گویا ہوا۔ اختر کی باڈی میں نے سرد خانے میں رکھوا دی ہے، بعد میں کوئی فیصلہ کر لیں گے۔ میرے کچھ آدمی بھی پہنچ آئے، میرا خیال کہ ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ چلیے۔ ہم لوگ دوبارہ اسپتال کی اندرونی عمارت میں آ گئے۔ باقی ساتھی پرکاش دیو کے کمرے میں موجود تھے۔ شلندر نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ہم باہر نکل آئے۔ کمپاؤنڈ میں دائیں طرف ایک ڈارک گلاس ہائی ایس کھڑی تھی۔ بس کے قریب ہی 2 خوش پوش جوان کھڑے سگریٹ پھونک رہے تھے۔ ہمیں اپنی طرف آتا دیکھ کر دونوں نے سگریٹ پھینکے اور مستعد ہو گئے۔ پریم! شلندر نے قریب پہنچ کر ایک کو مخاطب کیا۔ تم وہ پک اپ لے جاؤ اور کسی سنسان سڑک پر چھوڑ دینا، خود ٹیکسی کے ذریعے اس پوائنٹ پر چلے جانا، اور تم خود ہمیں لے کر چلو۔ آخری الفاظ شلندر نے دوسرے جوان سے کہے۔ وہ جلدی سے گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھ گیا اور دوسرا عمارت کے دروازے کے سامنے کھڑی پک اپ کی جانب۔ ہم سب ہائی ایس میں سوار ہو گئے۔ گاڑی بے آواز حرکت میں آئی اور گیٹ سے نکل کر سڑک پر دوڑتی ہوئی دوسری گاڑیوں کے ہجوم میں شامل ہو گئی۔ عارف کے چہرے پر مکمل سکوت تھا اور مہر جی کے چہرے پر ویرانی۔ پروفیسر تو ویسے بھی زیادہ تر گمسم ہی رہتے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد شلندر کی کوٹھی پر پہنچ گئے۔ راستے بھر ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ سبھی اپنی اپنی ذات میں گم، اداس، ملول، خاموش بیٹھے رہے۔ گاڑی رکتے ہی ہم لوگ نیچے اتر آئے۔ سورج مغرب کی جانب جھکنے لگا تھا۔ ہم گزشتہ 3 دنوں سے بھوکے پیاسے تھے۔ احساس تھا تو اختر کی موت نے ہماری بھوک پیاس کی طلب کو وقتی طور پر دبا دیا تھا۔ کوٹھی کے لان میں کرسیوں پر 2 آدمی اور ایک پختہ عمر عورت بیٹھی تھی۔ ہم لوگوں کے گاڑی سے اترتے ہی وہ تینوں اپنی جگہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے محسوس کیا کہ عورت پر نظر پڑتے ہی شلندر واضح طور پر چونک پڑا تھا، مگر اس نے فوراً ہی اپنے تاثرات پر قابو پا لیا۔ وہ عورت ہماری جانب بڑھ آئی۔ شلندر کے آگے بڑھتے قدم رک گئے۔ ایسا ہے کہ آپ لوگ جا کر آرام کریں، پھر… اس کا لہجہ بڑا عجیب سا تھا۔ مہر بیٹا، تم انہیں ان کے کمروں تک پہنچا دو، خود بھی ذرا فریش ہو لو، نہا دھو لو، کچھ آرام کرو۔ وہ کچھ اس انداز میں بات کر رہا تھا جیسے لفظوں کے چناؤ میں دقت ہو رہی ہو۔ مہر جی نے گہری نظر قریب آنے والی عورت پر ڈالی اور خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ ہم بھی قدم اٹھاتے آگے بڑھ گئے۔ ہمارے مخصوص کمروں تک وہ ہمارے ساتھ آئی۔ دروازے پر ایک ذرا ٹھٹک کر رکی، پھر وحشت زدہ سی وہیں سے واپس پلٹ گئی۔ عارف اور عقیل دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ میں اور پروفیسر خاموشی سے لیٹ گئے۔ ہمارے درمیان کوئی قابل ذکر بات نہیں ہوئی۔
کافی دن کی بے آرامی اور تھکن تھی، طبیعت پر یاسیت اور رنجیدگی طاری تھی، جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا اور سر وزنی ہو رہا تھا۔ شام تک صورتحال یہی رہی۔ تقریباً مغرب کے وقت میں باتھ روم میں گھس گیا اور دیر تک ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا رہا۔ نہا دھو کر کپڑے تبدیل کرنے کے بعد جب میں باہر نکلا تو اعصاب بڑی حد تک پرسکون ہو گئے تھے، مگر ذہن کا بوجھ کم نہیں ہوا تھا۔ اختر کی تصویر جیسے آنکھ کی پتلیوں میں جم کر رہ گئی تھی۔ شلندر کے اصرار پر ہم سب رات کے کھانے پر اکٹھے ہو گئے، مگر باوجود کوشش کے کوئی بھی ٹھیک طرح سے کھانے پر توجہ نہ دے سکا۔ شلندر بڑے مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ اختر کے خیال کی طرف سے ہمارے ذہن بٹا دیے، مگر کافی بھی ہم سب نے اکٹھے بیٹھ کر پی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ شلندر نے کافی میں اعصابی ذہنی سکون کی کوئی دوا ملا دی تھی، اور شاید پرسکون نیند کی بھی، کیونکہ اس کے بعد ہم زیادہ دیر تک بیٹھ نہیں سکے تھے اور اپنے کمروں میں آتے ہی بے سدھ ہو کر سو گئے، اور وقت گزرنے کا احساس تک نہیں ہوا۔ دوسرے دن دوپہر تک ہم لوگ بے خبر سوتے رہے۔ البتہ جب آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ذہنی اور اعصابی طور پر کچھ بہتر پایا، البتہ اندر کہیں سینے میں ایک پھانس، ایک چبھن سی موجود تھی۔ ہم لوگ نہا دھو کر فارغ ہوئے ہی تھے کہ وہ عورت آدم کی، جسے گزشتہ روز لان میں دیکھ کر شلندر چونک پڑا تھا۔ شلندر صاحب، ناشتے کی ٹیبل پر آپ لوگوں کے منتظر ہیں، چلیں۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور پھر ہم سب اکٹھے ڈائننگ ہال پہنچ گئے۔ شلندر اور مہر جی وہاں پہلے سے موجود تھے۔ شلندر نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ہمیں تعظیم دی، البتہ مہر جی اپنی جگہ لا تعلق سی بیٹھی رہی۔ طبیعت کیسی ہے آپ لوگوں کی؟ شلندر نے فریش لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، طبیعت تو پہلے بھی ٹھیک ہی تھی۔ شلندر بیٹھ گیا اور وہ عورت بھی۔ ناشتے کے دوران ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ ایک ملازم برتن سمیٹ کر لے گیا اور کافی کے برتن ہمارے سامنے سجا گیا۔ اب آپ لوگوں نے آئندہ کے لیے کیا سوچا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ آئندہ کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ شلندر نے اچانک کہا۔ واپس، میں نے کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا، ہم لوگ جلد سے جلد اختر کی باڈی لے کر واپس مصر پہنچنا چاہتے ہیں۔ میرا لہجہ سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ لگتا ہے آپ لوگوں نے اچانک ہی فیصلہ کر لیا ہے۔ ہاں، ایسا ہی سمجھ لیں۔ شلندر کچھ دیر کو خاموش ہو گیا۔ اور وہ ممی؟ چھوڑے اس قصے کو شلندر صاحب، میں مزید کسی بھی قسم کے نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میں نے کافی کی ایک چسکی لی۔ اب جلد سے جلد میں جا کر اسے مصر کی خاک کے سپرد کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ اس مٹی کی امانت ہے اور اس مٹی پر اس بے جان کا حق ہے۔ آپ اگر اس سلسلے میں ہماری مدد کر سکیں تو ہم مشکور رہیں گے۔ یہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں، بآسانی حل ہو جائے گا۔ تو بس پھر جتنی جلدی ہو سکے آپ اس کا بندوبست کر دیں۔ آپ کب تک واپس جانا چاہتے ہیں؟ اگر دن میں بندوبست ہو جائے تو ہم رات کی فلائٹ سے نکل جائیں گے، اور اگر آج رات کو ہو جائے تو ہم صبح کی فلائٹ سے نکل جائیں گے۔ آپ تو لگتا ہے ہمارے ملک سے بالکل ہی بیزار ہو گئے ہیں۔ شلندر دھیرے سے مسکرایا۔ یہاں کی فضا میں سے مجھے اختر کے خون کی مہک آتی ہے۔ میں نے گھونٹ لیتے ہوئے کپ ٹیبل پر رکھ دیا۔ چند ایک روز تو لگ ہی جائیں گے، کیونکہ شلندر کچھ کہتے کہتے رک گیا اور پھر مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ خیر، آئے میرے ساتھ، میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک تحفہ رکھا ہوا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ ہی جائے گا۔ شلندر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا، پھر میں نے بھی جگہ چھوڑ دی۔ باقی افراد بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ شلندر ہمیں لے کر اپنی لائبریری نما اسٹڈی روم میں آ گیا، اور جب میں دروازے سے اندر داخل ہوا تو بے اختیار میرے قدم ٹھٹک کر رک گئے۔ سنسنی کی ایک تیز لہر میری ریڑھ کی ہڈی کو جھنجھوڑ گئی۔ دائیں ہاتھ کے صوفوں کے درمیان کارپٹ پر ایک سیاہ ابنوس کی لکڑی کا بنا تابوت پڑا تھا۔ میں کچھ دیر کے لیے مبہوت کھڑا رہ گیا۔ میری متحیر نظریں اسی تابوت سے چپکی ہوئی تھیں۔ بلا شک و شبہ یہ وہی تابوت تھا جو میں نے حرام کے اندر سے دریافت کیا تھا، مرباکس کا تابوت، ویوسا کی بیٹی مرباکس کا تابوت، جس کی تلاش و جستجو میں میں مصر سے ہندوستان آیا تھا، جس کی وجہ سے یہ تمام کھٹراگ پھیلا تھا۔ بیسیوں لوگ ہلاک ہوئے تھے اور اختر بھی موت کا شکار ہو گیا تھا۔ اسی مرباکس کا تابوت تھا یہ۔ میرے ساتھیوں کی حالت بھی مجھ سے کچھ مختلف نہ تھی، جبکہ شلندر کے ہونٹوں پر ایک دلچسپ سی مسکراہٹ تھی۔ مہر جی اور وہ عورت البتہ بے تاثر چہرہ لیے کھڑی تھیں۔ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر تابوت کا ڈھکن الٹا دیا۔ اندر وہی سنہرا مجسمہ محو استراحت تھا، خوبصورت تیکھے نقوش کی مالک۔ دوشیزہ کے ہونٹوں پر ایک سحر خیز سی مسکراہٹ تھی۔ سب ہی آگے بڑھ آئے۔ پروفیسر کی آنکھیں چمک اٹھیں، ان کے چہرے پر ہیجان کے تاثرات تھے۔ تحفہ پسند آیا شکیل صاحب؟ شلندر کی آواز پر میں چونک پڑا۔ یہ یہاں تک کیسے پہنچا؟ کون لایا؟
میں نے نہایت حیرت و استعجاب سے کہا۔ آئیں، میں پوری تفصیل بتاتا ہوں آپ کو، شلندر نے کہا، اور ہم سب دوبارہ ڈائننگ ہال میں آ گئے۔ رانی کا ذکر تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ میں نے بتایا تھا کہ وہ راج محل میں ایک ملازمہ کے روپ میں موجود ہے، خیرو کی بیوی۔ شلندر نے گفتگو کا آغاز کیا۔ ذکر سنا ہے؟ عقیل نے کہا۔ مجھے بھی یاد ہے، میں نے کہا۔ یہ خاتون وہی رانی ہی تھی، اس لیے کل جب میں نے غیر متوقع طور پر اسے یہاں دیکھا تو چونک پڑا، کیونکہ اسے راج محل میں ہونا چاہیے تھا۔ اس وجہ سے میں نے آپ لوگوں کو آرام کا کہہ دیا تھا اور خود رانی سے اس کی یہاں موجودگی کے متعلق پوچھا، تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے آئی ہے۔ جو کام ایک پوری فوج نہیں کر سکی تھی، وہ کام اس نے تنہا کر ڈالا اور کسی کی نظروں میں آئے بغیر یہ تابوت راج محل سے نکال لائی۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ عقیل نے حیرت و بے یقینی سے کہا۔ میں بتاتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ مہاراج رام پرساد کے بھائی شام پرساد کے متعلق تو میں نے آپ لوگوں کو بریف کیا ہی تھا۔ شرابی اور عیاش قسم کی طبیعت کا مالک، وہ رانی کی زلف کا اسیر ہو گیا تھا۔ رانی بھی بڑی ذہین عورت ہے۔ رانی نے آہستہ آہستہ اسے پوری طرح شیشے میں اتار لیا۔ اب رانی موقع کی تلاش میں تھی کہ اسے استعمال کر سکے۔ پھر جس روز ہم لوگ رامپور پہنچے، اسی وقت رانی کو موقع مل گیا۔ اس روز مہاراج کے کچھ خاص مہمان آئے ہوئے تھے۔ مہاراج اپنے مہمانوں کے ساتھ راج محل کے عشرت کدے میں پینے پلانے، رقص و سرور کی محفل میں گم تھا کہ رانی نے شام پرساد کو جا قابو کیا، اسے اس کام پر راضی کر لیا۔ شام پرساد فوراً ہی تیار ہو گیا۔ گاڑی بالکل خوابگاہ کے سامنے لے جائی گئی۔ وہاں موجود پہرے دار رام پرساد کے حکم پر دوسری طرف چلے گئے۔ راہداری کی لائٹ آف کر دی گئی۔ میرے دو اور آدمی جو ملازموں کے روپ میں وہاں موجود تھے، انہوں نے تہہ خانے سے تابوت نکال کر گاڑی تک پہنچانے میں رام پرساد کی مدد کی۔ دوسری طرف ہم اس کوٹھی میں بے ہوش پڑے تھے اور مہاراج کے سپاہی ہمیں گرفتار کرنے کے لیے نکل چکے تھے، اور شام پرساد اور رانی تابوت لے کر چل پڑے۔ اب بھلا شاہی گاڑی کا راستہ کون روکتا یا یہ دیکھنے کی کوشش کرتا کہ اس کے اندر کیا ہے؟ شلندر تفصیل بتا رہا تھا۔ اس دوران رانی ایک ملازم کے ساتھ واپس آ گئی اور ملازم ٹرالی دھکیلتا ہوا آیا۔ کافی کے برتن اس نے ٹیبل پر رکھے اور خود واپس چلا گیا۔ رانی خاموشی سے بیٹھ گئی۔ شلندر بول رہا تھا۔ ادھر مہاراج کے سپاہی ہم لوگوں کو اٹھا لائے اور رانی وہاں پہنچ گئی۔ فی الوقت تو ایک بہت بڑا مار کا سر ہو گیا تھا، لیکن شام پرساد کسی وقت بھی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ رانی نے اسے اسی کوٹھی کے اندر دفن کر دیا۔ شام پرساد کے ساتھ ہر اندیشہ دفن ہو گیا۔ اب رانی کو ہم لوگوں کے متعلق کوئی علم، کوئی اطلاع نہیں تھی، اور خیرو اس وقت راج محل میں موجود تھا، سو رانی اسے لے کر یہاں پہنچی اور تابوت اسٹڈی روم تک پہنچا دی گیا۔ یہ تھی تابوت کے یہاں تک پہنچنے کی مکمل تفصیل۔ شلندر نے گہری سانس لی اور کافی کا کپ اٹھا لیا۔ زبردست، حیرت انگیز، کتنے آرام سے رانی صاحبہ یہ تابوت یہاں تک لے آئیں، بلا خوف و خطر۔ عقیل تحسین آمیز انداز میں بولا۔ رانی نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا، جبکہ شلندر بول پڑا۔ عقیل بن خاص، یہ ایک حسن اتفاق رہا، ورنہ ذرا سی بات بھی لیک آؤٹ ہو جاتی تو رانی کی لاش تک کا نہیں پتہ چلنا تھا کہ کدھر گئی۔ ہاں یہ بات تو ہے، قدم تو انتہائی خطرناک تھا۔ اب ہمیں جلد سے جلد یہاں سے واپس لوٹ جانا چاہیے۔ پروفیسر کی گمبھیر آواز ابھری۔ شاید وہ کچھ اور کہتے کہ عارف خشک لہجے میں بول پڑا۔ فار گاڈ سیک پروفیسر، مزید کچھ مت کہیے گا۔ پروفیسر نے انتہائی ناگواری سے عارف کو گھورا، مگر بولے کچھ نہیں۔ اس تابوت کو یہاں سے مصر لے کر جانا آسان نہ ہوگا، بڑا خطرناک کام ہے، اس لیے اس خطرے کا بندوبست کرنے میں کچھ وقت تو لگے گا۔ شلندر نے کہا۔ مصر سے یہاں تک بھی تو پہنچا ہے۔ مہاراج کے پاس جو ذرائع ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی قسم کا اندیشہ نہیں رہے اور یہ ممی اور تابوت بغیر کسی جھنجھٹ کے مصر تک پہنچ جائے، اور ایسے انتظام میں چند ایک روز تو لگ ہی جائیں گے، مگر… شلندر کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات پھیل گئے۔ مگر کیا؟ میں نے استفہامیہ انداز میں پوچھا۔ مگر خطرہ تو پھر بھی باقی رہے گا۔ جب ہم اپنے ملک، اپنے گھر تک پہنچ جائیں گے، پھر بلا کیا خطرہ رہ جائے گا؟ مہاراج رام پرساد، جو ایک بار یہ تابوت مصر سے ہندوستان اسمگل کروا سکتا ہے، وہ دوسری بار بھی ایسا کر گزرے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ساتھ ہی آپ لوگوں کو کوئی ناقابل تلافی نقصان پہنچا دے۔ اس کی طرف سے آپ بے فکر ہو جائیں۔ میرے بولنے سے قبل عارف بول پڑا اور ہم سب اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ کیا مطلب؟ آپ تابوت اور ان لوگوں کے جانے کا بندوبست کر دیں، میں یہیں رکوں گا تب تک جب تک مہاراج کی سانسیں اس سے چھین نہیں لیتا۔ عارف، پاگلوں والی باتیں مت کرو۔
میں نے سنجیدگی سے کہا، جو ہونا تھا ہو گیا، اب ہمیں مزید کسی مصیبت میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ آپ مت پڑیں کسی مصیبت میں، مگر میں ضرور پڑوں گا۔ جب تک مہاراج سے اختر کے خون کا ایک ایک قطرے کا حساب نہیں لوں گا، مجھے سکون نہیں ملے گا۔ بچوں جیسی باتیں نہیں کرو، ختم کرو اس قصے کو۔ ختم کرو؟ کیسے ختم کر دوں؟ کیا اختر کا خون اتنا ہی ارزاں تھا؟ کیا اس کی زندگی اتنی بے وقت تھی؟ وہ اتنا غیر اہم تھا کہ اس کی موت کو یوں فراموش کر دیا جائے؟ تو مہاراج کے مرنے سے کیا وہ زندہ ہو جائے گا؟ بات کسی کے مرنے یا زندہ ہونے کی نہیں ہے شکیل صاحب، بات حساب کی ہے، ضمیر کے سکون اور بے سکونی کی ہے۔ میں یوں سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ عارف نے زہر خند لہجے میں کہا۔ عارف، اتنا جذباتی مت بنو، ذہن کو ٹھنڈا کرو۔ عقیل نے اسے سمجھانا چاہا تو وہ تیز لہجے میں بولا، ایک چوسنی اور فیڈر لا دے مجھے، پھر آپ لوگوں کی مجھے سمجھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ میں کوئی عقیل نے کچھ کہنا چاہا تو میں نے انہیں ٹوک دیا۔ عقیل صاحب، چھوڑے، اس موضوع پر بعد میں بات کریں گے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس وقت عارف کی جو ذہنی کیفیت ہے اس میں ہم اسے قائل نہیں کر پائیں گے۔ شلندر صاحب، آپ انتظامات مکمل کریں جتنی جلدی ہو سکے۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی کوشش شروع کر دیتا ہوں۔ ابھی مجھے راج محل سے بھی رپورٹ لینی ہے کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے۔ آپ لوگ آرام کریں، میری غیر موجودگی میں کوئی کام، کوئی ضرورت یا کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو مہر موجود ہے۔ پھر وہ روانی سے مخاطب ہوا، تم میرے ساتھ آؤ۔ پھر وہ دونوں ڈائننگ ہال سے باہر نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی مہر جی اپنی جگہ سے اٹھی اور خاموشی سے دوسرے دروازے میں غائب ہوگی۔ اتنی دیر میں وہ ایک بار بھی نہ بولی تھی اور نہ ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نظر آئی تھی۔ ہم لوگ بھی اٹھ کر اپنے کمروں میں آ گئے۔ یہ تو مجھے معلوم نہ تھا کہ ممی کو واپس لے جانے کے سلسلے میں شلندر کیا کرے گا، مگر اتنا یقین ضرور تھا کہ وہ لازمی کوئی نہ کوئی آسان راستہ نکال لے گا۔ اب مجھے انتظار اس بات کا تھا کہ شلندر کب تک انتظامات مکمل کرتا ہے اور کیا انتظامات کرتا ہے۔ شلندر گیا تو 6 روز تک دوبارہ اس کی شکل دکھائی نہ دی۔ نامعلوم وہ کن چکروں میں تھا۔ مہاراج کی طرف سے بھی اندیشہ تھا، اوپر سے شلندر کی بے خبری۔ میں نے مہر جی سے ذکر کیا تو اس نے کہا، بے فکر رہیں، انکل خیریت سے ہیں اور وہ چکر بھی لگا چکے ہیں، مگر رات کے وقت ایک وقت وہ تابوت لے گئے ہیں۔ ہم سے ملاقات نہ ہونے کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ رات کے اس وقت ہم لوگ سو رہے تھے اور شلندر نے ہمیں ڈسٹرب کرنا مناسب خیال نہیں کیا۔ دوسرا، دونوں بار شلندر کچھ جلدی میں تھا۔ یہ خبر نہیں تھی کہ وہ باکس کا تابوت کہاں لے گیا ہے۔ مہر جی سے جب بھی سامنا ہوا میں نے اسے سنجیدہ اور خاموش ہی پایا۔ ایک مستقل اداسی نے جیسے اس کی آنکھوں میں ڈیرے ڈال دیے تھے۔ میں نے اور عقیل نے عارف کو بھی سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر اس پر ہماری کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ اس روز بھی ہم لان میں کرسیوں پر بیٹھے تھے اور یہی موضوع زیر بحث تھا کہ کسی گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ پھر گیٹ کھلا اور گاڑی اندر آ گئی۔ آنے والا شلندر ہی تھا۔ گاڑی میں وہ اور 2 جوان اور بھی تھے۔ شلندر گاڑی سے اترا اور مسکراتا ہوا ہماری جانب ہی آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک رول سا بھی تھا۔ ہیلو ایوری باڈی، اس نے خوشگوار انداز میں کہا اور ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کہاں گم ہیں آپ شلندر صاحب؟ اتنے دن ہو گئے، شکل تک نہیں دکھائی۔ عقیل نے مصنوعی خفگی سے کہا، بھیا آ گیا ہوں، جی بھر کے دیکھ لو۔ تھے کہاں تم؟ بس جھنجھٹیں نپٹاتا پھر رہا تھا۔ اب نبٹ گئی ہیں؟ ہاں، سب کچھ فائنل ہو گیا۔ آپ لوگ بتائیں، بور ہوتے رہے ہوں گے؟ بور کیا ہونا ہے، بس عارف صاحب سے الجھے رہے ہیں۔ کیوں؟ وہی خون کا بھوت سوار ہے، اب اتر جائے گا، شلندر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ شلندر نے ہاتھ میں پکڑا ہوا اخبار کا رول سیدھا کیا۔ وہ 2 مختلف اخبار، روزنامہ دلی اور کرائم ٹائمز کے فرنٹ پیج تھے۔ وہ اس نے درمیان میں پڑی ٹیبل پر بچھا دیے اور ہم سبھی چونک پڑے۔ دونوں پر مہاراج رام پرساد کی تصویریں چھپی ہوئی تھیں اور جلی سرخیوں میں لکھا ہوا تھا، ریاست رامپور کے مالک مہاراج رام پرساد کا قتل، اور نیچے مرچ مسالوں کے ساتھ تفصیل درج تھی۔ پولیس کا خیال تھا کہ مہاراج کے قتل کی سازش محل کے اندر ہی تیار ہوئی تھی اور شک مہاراج کے بھائی شام پرساد پر کیا جا رہا تھا، کیونکہ مہاراج کے قتل کی صبح سے گزشتہ رات ہی سے شام پرساد اور ایک ملازمہ گاڑی میں بیٹھ کر کہیں گئے تھے اور تاحال ان کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ پولیس والوں نے شک کی بنا پر راج محل سے چند افراد کو گرفتار کر لیا تھا۔ یہ تو کمال ہو گیا، ہمارے لیے سارے راستے آسان ہو گئے، میں نے خوشگوار حیرت میں کہا۔ ہاں بالکل، سارے راستے سیدھے ہو گئے ہیں۔ دوسرا شخص شام پرساد تھا جس کی طرف سے ہمیں کچھ خطرہ ہو سکتا تھا، وہ پہلے ہی اوپر سدھار گیا۔ اب کوئی خطرہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، شلندر نے مطمئن انداز میں کہا۔
حیرت ہے، یقین نہیں آتا کہ مہاراج جیسا شیطان اتنی آسانی سے موت کا لقمہ بن گیا۔ عقیل نے حیرت سے کہا، مسٹر عقیل بیناس، موت کچھ نہیں دیکھتی، پتہ نہیں کیسی کیسی ہستیاں بے نشان کر ڈالی ہیں اس نے۔ ہاں البتہ ایسے لوگوں کی ایسی اچانک اور غیر متوقع موت سے کچھ دھچکا ضرور لگتا ہے، اور ایسے احساس ہوتا ہے کہ ایک خدا کی ذات بھی ہے جس کے سامنے سب کے اختیارات درے کے درے رہ جاتے ہیں۔ ہاں یہ بات بھی ہے۔ عارف صاحب آپ بتائیں، اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ اب تو آپ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں نا؟ میں نے عارف کو مخاطب کیا۔ اب یہاں رکنا فضول ہی ہوگا۔ عارف نے گہری سانس لی۔ شلندر صاحب آپ بتائیں، آپ کے انتظامات کہاں تک پہنچے ہیں؟ سب کچھ فائنل ہو گیا ہے۔ میں نے ایک اسپیشل تابوت بنوایا ہے، نیچے مجسمہ ہے اور اوپر اختر کی باڈی۔ اجازت نامہ بھی لے چکا ہوں۔ یہ خیال ہے کہ قانونی کاغذات میں اختر کی موت ہارٹ اٹیک کے باعث ہوئی ہے۔ تابوت اس وقت گاڑی میں موجود ہے۔ اول تو یہاں یا مصر کے ایئرپورٹ پر چیکنگ ہوگی ہی نہیں، اگر ہوئی بھی تو محض خانہ پری کے طور پر، کیونکہ اس کے انتظامات بھی میں کر چکا ہوں۔ اس سب کے باوجود مجسمہ میں نے ایک ایسے پلاسٹک بیگ میں پیک کروایا ہے کہ کوئی بھی برقی روح اس بیگ کو کراس نہیں کر سکے گی۔ سو ہر خطرہ، ہر خدشہ ختم۔ مجھ سے جو ہو سکا میں نے ہر ممکن حد تک کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر کوئی کوتاہی ہو گئی تو اعلیٰ ظرفی سے نظر انداز کر دیجیے گا۔ شلندر نے انتہائی پرخلوص لہجے میں کہا، شلندر صاحب یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم لوگ تو آپ کے شکر گزار ہیں۔ آپ نے اتنا بھرپور ساتھ دیا ہے ہمارا، اپنے ساتھیوں کی زندگیاں تک آپ نے داؤ پر لگا دی۔ ایسی باتیں کر کے ہمیں شرمندہ مت کیجیے، میں نے دل سے کہا۔ اس کے بعد ہمارے درمیان کچھ رسمی باتیں ہوئیں۔ عقیل نے شلندر کو اس کے پیشے کا احساس دلا کر معاوضے کی بات کرنا چاہی تو وہ بھڑک اٹھا۔ اس نے عقیل کو اتنا ڈانٹا کہ عقیل کچھ بول ہی نہ سکا۔ میں نے پہلی فلائٹ سے مصر جانے کی خواہش کا اظہار کیا تو شلندر نے مسکراتے ہوئے اپنے کوٹ کی اندرونی جیبوں سے ہمارے پاسپورٹ نکال کر ہمارے سامنے رکھ دیے، اور تابوت لے جانے کا قانونی اجازت نامہ بھی۔ رات 12 بجے کی فلائٹ تھی۔ حسب معمول رات کا کھانا ہم لوگوں نے اکٹھے ہی کھایا تھا۔ پھر شلندر اور مہر جی ہمیں ایئرپورٹ تک چھوڑنے آئے۔ پتہ نہیں کس جذبے، کس خیال کے تحت مہر جی کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پھر فلائٹ کی روانگی کا اعلان ہوا تو ہم لوگ بریف کیس سنبھالتے ہوئے شلندر سے رخصت لے کر آگے بڑھ گئے۔ ہمارے چلتے ہی مہر جی دوبارہ شلندر کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ یکا یک طبیعت پر ایک بوجھل سی یاسیت طاری ہو گئی۔ نہ جانے وہ کون سے عوامل تھے جن کے باعث دل دکھنے لگا تھا۔ جہاز میں سوار ہوتے وقت کلیچا کٹ رہا تھا، مگر میں خود اپنی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ شلندر اور مہر جی آخری وقت تک اپنی اپنی جگہ کھڑے رہے۔ پھر جہاز حرکت میں آیا اور کچھ ہی دیر بعد ہندوستان کی سرزمین سے بلند ہوتا چلا گیا۔ ہم اپنی آمد کی اطلاع پہلے ہی کر چکے تھے، سو باسط اور حمید دونوں گاڑیاں لے کر پہنچے ہوئے تھے۔ یہ تو علم نہیں کہ تابوت کی چیکنگ ہوئی یا نہیں، البتہ ہمیں نہ تو زیادہ دیر انتظار کی زحمت کا شکار ہونا پڑا اور نہ کسی جھنجھٹ کا۔ باسط ویگن لے کر آ گیا تھا اور حمید میرے والی سبز مرسڈیز۔ تابوت ویگن میں رکھوانے کے بعد ہم لوگ مرسڈیز میں بیٹھے اور گاڑیاں قاہرہ کی پر رونق سڑک پر دوڑ پڑیں۔ دل و دماغ پر ایک سوگواریت طاری تھی۔ ہم سبھی افسردہ اور ملول تھے۔ جب مصر سے ہندوستان روانہ ہوئے تھے، اختر مسلسل ہنستا ہنساتا رہا تھا، مزے مزے کے چٹکلے سناتا رہا تھا۔ ایک لمحے کو بھی تو اس کی زبان خاموش نہیں ہوئی تھی۔ اس کے پھیپھڑوں میں شاید کوئی ایسی مشین فٹ تھی جو مسلسل قہقہے اچھالتی رہتی تھی لیکن اسے تھکنے نہیں دیتی تھی۔ اور آج ہمارے ساتھ وہ بھی واپس تو آیا تھا، مگر کس صورت میں؟ ایک سرد اکڑی ہوئی لاش کے روپ میں۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی، سنگین سناٹے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر قہقہے نہیں، موت کے قفل تھے۔ چمکتی ہوئی آنکھیں بے نور تھیں اور اس کے چہرے پر پھیلی رہنے والی زندگی کی شفق کی جگہ خزاں کے افریت خیمہ زن تھے۔ وہ ہمارے ساتھ سفر کر رہا تھا، مگر ایک لاش کے روپ میں۔ میری آنکھوں میں آنسو مٹ آئے۔ ہمارے کیا خود اس بیچارے کے اپنے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ اس کی واپسی اس انداز میں ہوگی؟ ہم ہسپتال پہنچے تو جسے اختر کی موت کا علم ہوا وہی رو دیا۔ ہم نے سب کو یہی کہانی سنائی کہ اس کی موت ہارٹ اٹیک کے باعث ہوئی ہے۔ ہم ہندوستان کیوں گئے تھے، اس حقیقت کا علم ہمارے سوا اور کسی کو نہیں تھا۔ اختر کی لاش کو غسل بھی ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے دیا اور دوسرے دن دوپہر کے وقت سپرد خاک کر دیا۔ اس کا خمیر مصر ہی کی پراسرار مٹی سے اٹھا تھا اور آج وہ اسی مٹی کے نیچے جا پہنچا تھا۔
تابوت میں نے اپنے بنگلے میں خوابگاہ میں رکھوا کر خوابگاہ کو لا کر دیا تھا اور خود عقیل کے بنگلے میں سونے لگا۔ پروفیسر 2 روز بعد یونیورسٹی چلے گئے اور جاتے جاتے کہہ گئے تھے کہ جب میری ضرورت ہو تو مجھے یاد کر لینا، مگر میں اس تابوت اس مجسمے سے کچھ ایسی وحشت محسوس کرنے لگا تھا کہ میں نے اسے صرف نظر انداز ہی نہیں کر دیا بلکہ اپنے بنگلے میں سونا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس مجسمے، اس ممی کی وجہ سے بہت خون خرابہ ہوا تھا، بہت لوگ قتل ہوئے تھے، مہاراج اور اختر بھی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ مجھے خوف محسوس ہوتا تھا جس دن اس مجسمے کو تابوت سے نکالا گیا اس دن بہت بڑی تباہی آئے گی۔ اختر کا غم کچھ ہلکا ہوا تو میں سیوا اپنے گھر چلا گیا اور تقریباً 1 مہینہ وہاں رکا۔ طبیعت بالکل فریش ہو گئی۔ جب میں خود کو ذہنی اور روحانی طور پر بالکل تر و تازہ محسوس کرنے لگا تب واپس ہسپتال آ گیا۔ زندگی کے شب و روز معمول پر آ گئے اور پھر ایک دن میں نے پروفیسر کو فون کر دیا۔ دوسرے روز صبح پروفیسر آ پہنچے۔ جب میں اپنے بنگلے پر ہی موجود تھا، عقیل بھی وہیں تھا۔ جب عارف پروفیسر کو لیے آ پہنچا، ہم بیڈ روم میں موجود تھے۔ دائیں بائیں ہاتھ صوفے کے ساتھ وہ بھاری بھرکم تابوت پڑا تھا جس میں مجسمہ موجود تھا۔ اندر داخل ہوتے ہوئے پروفیسر کی نظریں اس تابوت پر جم کر رہ گئیں۔ ان کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر اشتیاق کے تاثرات سمٹ آئے۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا بیگ ایک طرف رکھ دیا۔ جی شکیل صاحب، کہیے، خیر سے یاد کیا تھا مجھے؟ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ ہاں پروفیسر صاحب، خیر ہی ہے۔ میں اب اس مجسمے سے متعلق اسراروں سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں اور اس کے لیے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپنا ادھورا کام مکمل کرنا ہے، مجسمے پر کندہ تحریر کا ترجمہ۔ شوق سے، میں تیار ہوں، پروفیسر خوش دلی سے بولے، بلکہ مجھے تو شدت سے انتظار تھا اس دن کا۔ چلیں پھر اللہ کا نام لے کر اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں، میں نے کہا اور اٹھ کر تابوت کے قریب پہنچ گیا۔ وہ تینوں بھی میرے قریب آ گئے۔ تابوت کو الٹانا ہوگا کیونکہ یہ دوسری طرف سے کھلے گا، میں نے کہا، اور پھر ہم چاروں نے مل کر تابوت کو پلٹ دیا۔ اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے والا اوپر ہو گیا۔ اچھا خاصا وزنی تابوت تھا۔ یہ کھلے گا کیسے؟ عارف نے کہا۔ شلندر نے کوئی طریقہ کار بتایا تھا شکیل صاحب، کیا آپ کو یاد ہے؟ صبر کرو۔ میں لمبائی کے رخ سے تابوت کا جائزہ لینے لگا۔ تابوت کے ناپ سے 2 انچ نیچے تختہ غیر محسوس انداز میں تھوڑا جھڑا ہوا تھا۔ میں نے وہاں ہاتھ رکھ کر پوری قوت سے دبا دیا۔ ادھر سے، دوسری طرف اوپر اٹھاؤ، میں نے عارف کو مخاطب کیا۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر ٹاپ کو کنارے سے پکڑ کر اٹھایا، تختہ آرام سے اٹھایا۔ اس طرف سے میں نے پکڑا اور وہ تختہ اٹھا کر ایک طرف ڈال دیا۔ اندر وہ پراسرار سنہری مجسمہ موجود تھا جس کی وجہ سے اتنا فساد ہوا تھا۔ پکڑو، ادھر سے باہر نکالو اس کو۔ میں نے مجسمے کو ٹانگوں کی طرف سے تھاما اور عارف نے سر کی طرف سے۔ مجسمہ کسی لاش کی طرح سرد تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ زیادہ وزنی نہیں ہوگا، مگر جب ہم نے اسے اٹھایا تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ یوں لگا جیسے اس میں بارود بھرا ہوا تھا۔ قریب تھا کہ وہ ہمارے ہاتھوں سے گر جاتا۔ عقیل اور پروفیسر نے جلدی سے آگے بڑھ کر بوجھ بانٹ لیا۔ ہم چاروں نے مشکل سے اسے ایک طرف استادہ کیا۔ بہت زیادہ وزنی ہے یہ تو، عقیل نے کہا۔ میں گہری نظروں سے مجسمے کا جائزہ لے رہا تھا جس کے سر ٹاپا باریک باریک نقش و نگار بنے ہوئے تھے، آڑے ترچھے تیروں کے نشان۔ مجسمے کی قامت بھی اچھی خاصی تھی۔ میرا قد 6 فٹ سے بھی نکلتا ہوا تھا، جبکہ وہ مجسمہ مجھ سے بھی چند انچ اونچا رہا ہوگا۔ مسیحی طرز تحریر ہے، پروفیسر بڑبڑائے۔ آپ وثوق سے کہہ سکتے ہیں۔ ہاں بالکل، یہ تیروں کے مثلث، یہ مسیحی خطوط کہلاتے ہیں، اور یہی وہ چیزیں، وہ علامتیں ہوتی ہیں جن کی مدد سے آثار قدیمہ والے ایسی چیزوں کی قدامت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ جو بھی ہے پروفیسر، یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اسے عربی میں ڈال لیں تاکہ ہمارے پلے بھی کچھ پڑ سکے کہ اس مجسمے کے پیچھے کیا کہانی چھپی ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ پروفیسر نے بھرپور نظر سے پورے مجسمے کا جائزہ لیا، پھر گویا ہوئے، اس عبارت کے مکمل ترجمے میں مجھے کم از کم 4 گھنٹے لگ جائیں گے، تو بس آپ اپنا کام شروع کر دیں، میں تیاری کر کے آیا ہوں۔ پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا اور کچھ فاصلے پر پڑا اپنا بیگ اٹھا کر دوبارہ مجسمے کے قریب آ گئے، جبکہ ہم تینوں پیچھے ہٹ کر صوفوں پر بیٹھ گئے۔ عارف، یار تم جا کر کافی بنا لاؤ، ایسا کرنا تھرماس بھر لانا، ورنہ یوں 4 گھنٹے گزارے نہیں جائیں گے۔ میں نے عارف کو مخاطب کیا اور وہ مسکراتا ہوا اٹھ کر باہر نکل گیا۔ پروفیسر اپنے کام میں مگن ہو گئے اور ہم ادھر ادھر کی باتوں میں۔ کچھ دیر بعد عارف کافی کا تھرماس بھر لایا اور کافی کا سلسلہ چل پڑا۔ ایک کپ پروفیسر کو پیش کر دیا گیا۔ وہ کاغذ پینسل لیے اپنے کام میں لگے رہے، کبھی کبھار قریب رکھی موٹی سی کتاب اٹھا کر اس میں کچھ دیکھنے لگتے، پھر وہ دوبارہ مجسمے کی طرف متوجہ ہو جاتے۔
ہم وقت گزاری کے لیے فضول باتوں میں الجھتے رہے۔ وقفے وقفے سے کافی کے دور چلتے رہے اور تھرماس خالی ہو گیا۔ بے اختیار بار بار میری نظریں گھڑی پر جم جاتی۔ آخرکار 4.5 گھنٹے کے صبر آزما انتظار کے بعد پروفیسر ایک گہری سانس لیتے ہوئے مجسمے کے قریب سے ہٹ آئے۔ لو جی، یہ تو فائنل ہو گیا۔ بڑی دلچسپ کہانی ہے، لائن دکھائیں ذرا۔ میں نے بے قراری سے ہاتھ پروفیسر کی طرف بڑھایا۔ ارے اکیلے اکیلے پڑھو گے کیا؟ یہ 2 افراد بھی تو بیٹھے ہیں، میں خود پڑھ کر سناتا ہوں۔ تو پھر پڑھیں نا۔ جناب، میرا دماغ پلپلا ہو گیا ہے۔ پہلے ایک کپ کافی پیوں گا تاکہ ذہن کچھ تر و تازہ ہو جائے، ذہنی تھکاوٹ رفع ہو جائے۔ پروفیسر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پروفیسر، اب آپ تنگ کرنا چاہتے ہیں؟ عجیب بات ہے، اس میں تنگ کرنے والی کون سی بات ہے؟ ایک کپ کافی ہی مانگی ہے، میرا معاوضہ سمجھ لیں۔ 4,500 سال پرانے راز فاش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو شکریہ میں ایک کپ کافی نہیں پلا سکتے؟ جاؤ یار عارف، بھر لاؤ یہ۔ میں نے تھرماس عارف کی طرف سرکایا اور وہ تھرماس اٹھا کر باہر نکل گیا۔ میری روح میں بے چینیوں کے بھنور سے بیدار ہو گئے تھے۔ وجود میں سنسنی کی لہریں مچلنے لگی تھیں۔ ایک پراسرار عہد، ایک تاریخ ہمارے سامنے بے نقاب ہونے والی تھی۔ تقریباً 10 منٹ بعد عارف کی واپسی ہوئی۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر کپوں میں کافی ڈیلنے لگا۔ میں نے جلدی سے کپ اٹھا کر پروفیسر کی جانب بڑھا دیا۔ یہ لیں اور سنائیں کیا داستان ہے؟ پروفیسر نے کپ اٹھا کر ایک چسکی لی اور کاغذ کھول لیے۔ سنو۔ انہوں نے چند لمحے توقف کیا، پھر دوبارہ گویا ہوئے اور ہم تینوں ہمتن گوش ہو گئے۔ اے مسیحا، اے موت کو شکست دے کر انسان کو دوبارہ زندہ کر دینے والے، تیری نگاہ مقدس جسموں کے اندر تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ تو ہی ہے، کہ تیری سوا کوئی دوسرا اس تابوت اور مجسمے تک کبھی نہیں پہنچ پائے گا۔ میں تجھے خبر کرتی ہوں کہ یہ مجسمہ محض مجسمہ ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک زندہ وجود ہے۔ میری لخت جگر مرباکس، وہ سو رہی ہے، عذاب جی رہی ہے، محض انتظار میں۔ سن کہ پہلے میں تجھے مکمل احوال سے آگاہ کر دوں۔ میرا نام بیوسا ہے، میں شاہ مصر اخناتون کی محبوبہ ہوں۔ مرباکس میری بیٹی ہے۔ اس کے علاوہ میری ایک بیٹی اور ہے جس کا نام آنا آتو ہے۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے پر جان چھڑکتی ہیں۔ میری دونوں بیٹیاں ہی دیوتا کی مہربانی سے بہت خوبصورت ہیں۔ شاہ مصر اخناتون مرباکس سے والہانہ اور دیوانہ وار محبت کرتا تھا۔ مرباکس سے اسے روحانی لگاؤ تھا۔ اس محبت کو دیکھ کر اخناتون کی بیوی اور اولاد مرباکس سے حسد کرنے لگی۔ مجھے اس کا بخوبی اندازہ تھا۔ یہ حسد نفرت کی اس انتہا کو پہنچا کہ انہوں نے مرباکس کو مار ڈالنے کا منصوبہ بنایا، مگر میری اتنی اوقات نہ تھی کہ ان کی شکایت اخناتون سے کرتی۔ آخر اخناتون کے خون نے ساحروں کی مدد سے مرباکس کی روح کو کیل دیا، اس کے وجود میں ہی سلا دیا گیا، محبوس کر دیا گیا۔ اس کے تمام جسمانی افعال بند کر دیے گئے۔ اس کے جسد خاکی پر ایسا طلسمی حصار ڈال دیا گیا کہ اس کی روح جسم سے پرواز نہ کر سکے اور ہمیشہ کے لیے اس کے وجود کے اندر رہائی کے لیے تڑپتی رہے اور اس قید کا عذاب جھیلتی رہے۔ طبی طور پر میری بیٹی مر چکی تھی کہ طب و حکمت جسم سے متعلق ہوتی ہے اور مرباکس کے تمام جسمانی افعال منجمد ہو چکے تھے، مگر اس کی روح ابھی جسم میں محبوس ہے۔ اگر میں اخناتون سے کہتی تو وہ سمجھتا کہ میں اس کے عزیزوں سے حسد کرتی ہوں، اس لیے ایسا الزام لگا رہی ہوں۔ سو وہ میری گردن مروا دیتا اور اس کی چہیتی بیگم اس سے بھی پہلے مجھے کسی طلسم میں بندھوا دیتی۔ سو میں خاموش ہو رہی۔ اخناتون نے حکم دیا کہ اسے حنوط کرنے کے بعد اس کے ذاتی حرام میں دفن کیا جائے۔ حنوط کرنے کے لیے پہلے لاش کی کھوپڑی سے بیجا نکالا جاتا ہے، پھر اس کے پہلو میں شگاف کر کے شکم سے علائشیں نکالی جاتی ہیں، پھر وجود میں مسالے بھرے جاتے ہیں اور لاش کو کم از کم 70 دن تک کھارے نمک میں رکھا جاتا ہے۔ اگر وہ مسالے بھرنے کے لیے مرباکس کا شکم چاک کرتے تو طلسمی حصار ٹوٹ جاتا اور مرباکس کی روح آزاد ہو جاتی۔ مگر اس سنگ دل اور شفاق عورت نے ایسا نہ کرنے دیا۔ مرباکس کے ظاہری کھلے اعضاء میں مسالہ ٹھونس دیا گیا اور محلول میں پٹیاں ڈبو کر اس کے وجود کو لپیٹ دیا گیا، گویا حنوط کر دیا گیا۔ شاہ مصر کے اہرام میں مرباکس کے تابوت کی جگہ ایک ہیرے جواہرات سے مرصع خوبصورت خالی تابوت رکھوا دیا گیا اور مرباکس کے تابوت کو ایک نہر میں پھنکوا دیا گیا۔ تابوت پر دال اور روغن کی ہلکی ہلکی پالش کر دی گئی تاکہ فوراً نہ ڈوب جائے بلکہ تیرتا ہوا دور کہیں جا کر غرب آب ہو۔ میں ماں تھی، سمجھ رہی تھی کہ بیٹی کی روح کس کربناک دردناک عذاب اور تکلیف کا شکار ہوگی۔ کافی دوری پر سے وہ تابوت میں نے نکلوا لیا۔ گو کہ میرے وسائل محدود تھے، کوئی رشتہ نہ صحیح مگر شاہ مصر کی منظور نظر تھی۔
میں نے ساحروں سے رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ میری بیٹی کی روح کا آزادی دلوائیں، مگر وہ باوجود کوشش کے ناکام رہے کہ بند مضبوط تھا۔ انہوں نے کہا 4,500 سال گزر جانے کے بعد ایک مسیحا ان علاقوں میں آئے گا اور اسے اس قید سے آزادی دلوائے گا کہ اس کے سوا اور کوئی ایسا نہ کر پائے گا۔ وہ مسیحا انسانوں میں نئی زندگیاں اور خوشیاں بانٹتا ہوگا۔ وہ انسانی وجود کو کپڑوں کی طرح کھول کر اندرونی اعضاء دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا، اور وہی مرباکس کا رستہ نفس کھولے گا جو اس کی آزادی کا باعث بنے گا۔ ایک روز شاہ مصر اخناتون کا موڈ بہت اچھا تھا۔ میں نے مرباکس کی ذات کا واسطہ دے کر ایک فرمائش کی جو اس نے فوراً مان لی۔ میں نے کہا پلوس اور بلیوس کے وسط میں جو پہاڑی خطہ ہے وہاں زیر زمین میرے لیے ایک اہرام تعمیر کروا دے، اور اس نے ایسا کر دیا۔ جب تعمیر مکمل ہوگی تو میں نے نیا تابوت بنوایا اور مرباکس کا وجود سونے کے مجسمے میں محفوظ کروا دیا۔ اگر میں مرباکس کا جسم چاک کروا کر حنوط کرواتی تو میرے ساتھ ساتھ میری بیٹی اناتو بھی موت کا شکار ہو جاتی کہ اس کا وقت پہلے گزر چکا تھا۔ سو میں نے ایسے ہی مرباکس کو اہرام کے ایک الگ گوشے میں دفن کر دیا۔ اناتو 17 سال کی تھی کہ شاہ مصر اخناتون کے ایک عزیز امتراتوس نے اناتو سے شادی کر لی۔ وہ اناتو سے 2 گنا بڑا تھا۔ اس کے باوجود اناتو اس کے ساتھ خوش تھی، مگر اس سفاک عورت سے ان کی خوشیاں دیکھی نہ گئی۔ اس نے اناتو اور اس کے خاوند دونوں کو زہر کے ذریعے ہلاک کروا دیا۔ میرے بھی آخری دن آ چکے ہیں کہ کسی وقت بھی مرا چاہتی ہوں۔ مرنے سے پہلے مجبوراً مجھے مرباکس کا تابوت دوبارہ کھولنا پڑ رہا ہے کہ میں یہ پیغام تیرے نام مجسمے پر کنندہ کروا رہی ہوں کہ اے مقدس مسیحا، بعد الموت جسم ایک استر، ایک سرائے ہوتا ہے۔ روح کے لیے بھی وہ اس میں آتی جاتی رہتی ہے، مگر میری بیٹی کے لیے یہ عذاب خانہ ہے۔ اسے اس عذاب خانے سے نجات دلا۔ مجسمے کے شکم سے اس کا وجود باہر نکالنے کے لیے تجھے مجسمے کی دل کی جگہ پر دباؤ ڈالنا ہوگا۔ رہ دیوتا تیرا حامی ہو۔ فقط ہرما نصیب بیٹی کی ہرما نصیب ماں بیوسا۔ پروفیسر خاموش ہو گئے اور میں سوچوں کے اتھاہ سمندر میں ڈوبتا چلا گیا۔ ایک ایک حرف میرے ذہن میں بری طرح کھٹک رہا تھا، اور مجسمے پر کس قدر مستحکم یقین کے ساتھ پیغام درج کیا گیا تھا۔ میرے ذہن میں آندھیوں کے جھکڑ چلنے لگے۔ خوابگاہ میں ہم 4 افراد موجود تھے، مگر موت کی سی خاموشی تھی، گہرا بوجھل سکوت۔ سبھی ان لفظوں کے زیر اثر تھے۔ مجسمے پر درج تحریر کا تمام مفہوم میری ذات کو حصار میں لے رہا تھا، اور مجسمے تک پہنچنے والا شخص بھی تو میں ہی تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ سنہرا مجسمہ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر تھا، جس کے ہونٹوں پر ایک لافانی مسکراہٹ ثبت تھی اور جس کے اندر مرباکس کی غیر حنوط شدہ ممی تھی۔ میں لاشعوری طور پر اٹھ کر مجسمے کے قریب جا کھڑا ہوا۔ ہزاروں سال پہلے کے اور آج کے انسانی وجود کے درمیان صرف ایک سونے کی چادر حائل تھی۔ ماضی اور حال ایک دوسرے میں سمٹنے والے تھے، آپس میں مدغم ہونے والے تھے۔ عارف، پروفیسر، میرے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ مرباکس کو اس دھاتی تابوت سے باہر نکالیں۔ عارف، عقیل اور پروفیسر تینوں آگے بڑھ آئے۔ ہم نے مل کر بااختیار مجسمے کو پشت کے بل نیچے لٹا دیا۔ کھولو اسے عارف۔ میں نے عارف کو مخاطب کیا تو ایک نظر ہماری صورتیں دیکھتا ہوا مجسمے کے قریب بیٹھ گیا۔ چند لمحے کے تذبذب کے بعد اس نے مجسمے کے دل پر ہاتھ رکھے اور دبا دیا، اور پھر پراسرار طور پر مجسمے کا اوپری حصہ کسی ڈھکن کی طرح بے آواز کھلتا چلا گیا۔ اس کے کھلتے ہی عارف بے اختیار بکھلا کر پیچھے ہٹ گیا۔ ایک انوکھی اور نئی مہک آزادی نصیب ہوتے ہی فضا میں پھیل گئی۔ مجسمے کے اندر ایک ممی لیٹی ہوئی تھی، سر سے پاؤں تک سفید پٹیوں میں ملفوف۔ اس کا پورا وجود ان پٹیوں میں چھپا ہوا تھا۔ جسم کا معمولی سا حصہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کچھ دیر کے لیے کمرے کی فضا میں ایک پراسرار خاموشی تیرتی رہی، پھر ڈاکٹر عقیل کی آواز ابھری، اب کیا کرنا ہے اس کا؟ آپریشن؟ مجھے اپنی آواز کچھ اجنبی سی لگی۔ ممی کا آپریشن؟ ڈاکٹر عقیل کے لہجے میں سوال سے زیادہ حیرت تھی۔ ہاں عارف، تم اسٹریچر لے آؤ۔ میں نے ڈاکٹر عقیل کو جواب دینے کے بعد عارف کو مخاطب کیا اور وہ خاموشی سے باہر نکل گیا، مگر اس نے آنے میں دیر نہیں لگائی۔ اسٹریچر وہ خوابگاہ کے دروازے تک لے آیا تھا۔ اٹھاؤ اسے، اسٹریچر پر لٹاؤ۔ ڈاکٹر عقیل اور عارف دونوں ہی قدرے ہچکچائے، پھر آگے بڑھ کر انہوں نے اس ممی کو ٹانگوں اور کندھوں سے تھام کر اٹھایا اور اسٹریچر پر لٹا دیا۔ اوپر ایک سفید چادر ڈال کر اسے مکمل طور پر چھپا دیا گیا۔ پھر ہم اسٹریچر دھکیلتے ہوئے باہر آئے اور ہسپتال کی عمارت کی جانب بڑھ گئے۔ سبھی ماتحت تھے، میں خود مختار تھا۔
سو کوئی پریشانی والی بات نہ تھی۔ آپریشن روم میں پہنچ کر ممی کو ہم نے آپریشن ٹیبل پر لٹا دیا اور کرٹن سٹینڈ کھینچ کر ٹیبل اور دروازے کے درمیان کر دیا۔ شکیل صاحب، آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ عارف نے کہا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں حواسوں میں نہیں ہوں؟ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، مگر یہ سب… عارف نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ہزاروں سال پرانی ممی کا آپریشن کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ ڈاکٹر عقیل نے عارف کے خیال کا اظہار کر دیا۔ میری اپنی ذہنی حالت ان سے کچھ مختلف نہیں تھی، مگر میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا تھا۔ مرباکس کی روح کو اس کے جسم کی قید سے آزادی دلوانا چاہتا تھا، مگر راستہ مجھے سجائی نہیں دے رہا تھا، جبکہ 4,500 سال قبل مجسمے پر میرے لیے پورے وثوق کے ساتھ پیغام کشیدہ کر دیا گیا تھا کہ مجھے مرباکس کو اس عذاب سے نجات دلانی ہے، اس کی مدد کرنی ہے، مگر کیسے؟ اس بارے میں خود مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں ڈاکٹر تھا اور آج آ کر یہی بات میرے ذہن میں آئی تھی کہ مجھے مرباکس کا آپریشن کرنا ہوگا، اور دل نے فوراً ذہن کے اس فیصلے پر مہر تصدیق ثبت کر دی تھی، اور میں تیار بھی ہو گیا تھا۔ یہ آج کی تاریخ کا سب سے انوکھا اور عجیب غریب آپریشن ہوگا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا اور ماسک چڑھا لیا۔ پروفیسر نے بھی فوراً میری تقلید کی۔ چاروں نے چار عقیل اور عارف نے بھی ماسک چڑھا لیے۔ وہ اس آپریشن کے سلسلے میں ہاتھ سے متذبذب دکھائی دے رہے تھے۔ پروفیسر ایک جانب خاموش کھڑے ہو گئے۔ ہم نے دستانے پہنے اور تیز روشنیاں آن کر دیے۔ میں نے کینچی کی مدد سے ایک پٹی کاٹی اور پھر ان پٹیوں کو کھولنا جانے لگا۔ پٹیوں کو سینے اور جوڑ لگانے کے لیے تانت کا دھاگا استعمال کیا گیا تھا، مگر سب کچھ انتہائی خستہ ہو چکا تھا۔ تقریباً 20 منٹ کی محنت کے بعد وہ تمام پٹیاں ایک طرف فرش پر ڈھیر کی صورت پڑی تھیں اور مرباکس کا وجود آپریشن ٹیبل پر پڑا مسیحائی کا منتظر تھا۔ ماضی سے 4,500 سال کا طویل ترین سفر طے کر کے آج حال میں لمحہ وجود میں مرباکس ہماری آنکھوں کے سامنے موجود تھی، 24-25 سال کے دکھائی دینے والے صحت مند وجود کی حامل، ایک ایسی دوشیزہ جو در حقیقت ہزاروں سال عمر کی مالک تھی، لیکن اس کا وجود آج بھی جوں کا توں موجود تھا، گویا اس نے وقت کے ساتھ سفر کیا ہی نہ ہو، ہزاروں سال وقت کے بہاؤ سے علیحدہ رہ کر گزارے ہوں، اور آج یکا یک وقت کے بہاؤ سے ابھر کر حال میں ہمارے سامنے جلوہ افروز ہو گئی ہو۔ مرباکس کے جسمانی نشیب و فراز اور تمام خال و خط بالکل درست اور اپنی موزوں حالت میں تھے، البتہ اس کا پورا وجود اپنی اصل رنگت سے محروم دکھائی دے رہا تھا، اور اس کی حتمی وجہ وہ محلول آلودہ پٹیاں تھیں جو آج سے ہزاروں سال پہلے اس کے وجود پر لپیٹی گئی تھیں، اور یقیناً مرباکس کے اجلے وجود کی موجودہ سیاہی مائل بھوری رنگت کسی نامعلوم محلول میں تر انہی پٹیوں کی ودیعت کردہ تھی۔ رنگت کے علاوہ اس وجود میں اور کوئی غیر معمولی تبدیلی نہ تھی، وہ بالکل ایک عام انسانی وجود کی مانند تر و تازہ اور زندہ محسوس ہوتا تھا۔ اسے پٹیوں کی گرفت سے نجات دلاتے ہوئے ہم سب پر یہ حیرت انگیز انکشاف بھی ہوا کہ اس وجود میں اب بھی قدرتی نرمی اور اعضاء کی مخصوص لچک برقرار تھی، حتیٰ کہ جسمانی حرارت بھی موجود تھی، گو کہ وہ حرارت ایک زندہ وجود کے مساوی نہ تھی، پھر بھی اس قدر ضرور تھی کہ اسے چھونے والا کوئی فرد اسے لاش نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، ان کی سوالیہ نظریں مجھ پر ہی مرکوز تھیں۔ اسے نہلانا پڑے گا۔ عارف اور پروفیسر پیچھے ہٹ گئے، جبکہ میں ڈاکٹر عقیل کی مدد سے مرباکس کی جلدی صفائی کے لیے مختلف کیمیکلز کے ایک مخصوص لیکوئڈ تیار کرنے میں لگ گیا۔ عقیل اور میں اسے اٹھا کر باتھ روم لے گئے۔ مرباکس کے جسم کو باتھ ٹب میں لٹا کر میں نے نل کھول دیا۔ ڈاکٹر عقیل نے ڈس انفیکٹنٹ کی ایک مخصوص مقدار لا کر باتھ ٹب کے پانی میں ملا دی گئی۔ اسے غسل دینے میں ہمیں اچھا خاصا وقت لگا۔ ایک عجیب سی میل جیسی اس کی جلد میں سے پھوٹتی رہی، ایک گہرا سیاہی مائل بھورا سا مواد اس کے کانوں اور نتنوں میں سے بہتا رہا۔ 3-4 بار تو ہمیں باتھ ٹب کا پانی تبدیل کرنا پڑا تھا۔ پھر تقریباً 1.5 گھنٹے بعد جب میں اور ڈاکٹر عقیل نے اسے لا کر آپریشن ٹیبل پر لٹایا تو ڈاکٹر عارف اور پروفیسر متحیرانہ نظروں سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ 1.5-2 گھنٹے پہلے والے اور اب والے وجود میں فرق ہی اتنا واضح تھا۔ مرباکس کی جسمانی رنگت 80% تک اپنی اصلی حالت پر لوٹ آئی تھی، اس کی جلد کی ملائمت آج بھی ویسی ہی تھی۔ ہم سب ایک بار پھر آپریشن ٹیبل کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ بظاہر کچھ ہوا تو نہیں تھا، پھر بھی میرے احساس نے کہا کہ یکا یک تیز روشنی کچھ مدھم سی پڑ گئی ہے۔
مرباکس کے وجود کی موجودہ چمک نے تیز روشنی کو چندیا کر دیا ہے۔ سبھی حیرت و بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے ٹیبل پر بے حس و حرکت پڑے مرباکس کے وجود کو تک رہے تھے، اور میں ان کے ساتھ ساتھ اپنی حالت کو بھی بخوبی سمجھ رہا تھا۔ ہماری جگہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہوتا کبھی بھی کسی بھی صورت یہ یقین کرنے کو تیار نہ ہوتا کہ یہ تر و تازہ وجود 4,500 سال پرانا ہے، بلکہ یہ کوئی بھی یقین نہ کرتا کہ یہ زندہ نہیں مردہ ہے۔ عقیل اور عارب آنکھوں میں حیرت و بے یقینی کی تمام شدتیں سمیٹے کبھی مرباکس کے لیے بے جان وجود کو دیکھنے لگتے اور کبھی وہ میری اور پروفیسر کی طرف دیکھتے۔ یہ فتح حیرت کے عارب جملہ مکمل نہ کر سکا۔ ناممکن ہے یہ سب آنکھوں کے سامنے موجود روز روشن کسی اٹل حقیقت سے نظریں تو چرائی جا سکتی ہیں، مگر اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ پروفیسر متانت سے بولے، مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی کوئی انسانی وجود ایسی اپنی اصل حالت پر برقرار ہو؟ قدرت کے سب کام نرالے ہیں اور دائرہ قدرت میں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ یقین نہیں آ رہا؟ ڈاکٹر عقیل خود کلامی کے اس انداز میں بولے۔ تقویٰ اور ایمان کی کمزوری کی علامت ہے یہ۔ اگر قادر اور اس کی قدرت پر کامل یقین ہو تو پھر کسی بھی منظر پر، کسی بھی جلوے کے ظہور پر بے یقینی نہیں ہوتی۔ میں ٹیبل کی دائیں طرف آ گیا۔ لگتا تھا کہ پروردگار نے کائنات کا تمام حسن، تمام رعنائیاں دلکشی سانچے میں ڈال کر مرباکس کا وجود بنا دیا ہو۔ بے شک وہ حسن و خوبصورتی کا شاہکار پیکر تھا۔ میں تمام سوچے جھٹک کر مرباکس کے وجود کا باریک بینی سے جائزہ لینے لگا، جس کے کھلے حصوں میں مسالے بھرے ہوئے تھے۔ اس کے منہ، ناک اور کانوں میں بری طرح مسالہ ٹھنسا ہوا تھا، جس کی عجیب ناگوار ہلکی ہلکی بو نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ مسالہ غالباً سانس کی نالی تک پہنچا ہوا تھا، جس کی صفائی کے لیے حلق کا آپریشن ضروری تھا۔ نشتر دو، میں نے عارف سے کہا تو الماری کی طرف بڑھ گیا۔ الماری کھول کر اس نے انسٹرومنٹ کٹ نکال کر ٹرالی میں رکھی اور ٹرالی دھکیلتا ہوا قریب آ گیا۔ میں نے نشتر لیا اور فوراً اللہ کا نام لے کر مرباکس کے حلق پر چلا دیا۔ کھال گوشت بالکل آسانی سے چیرا گیا، مگر اس کے حلق میں پڑ جانے والے شگاف سے خون کا ایک قطرہ بھی خارج نہیں ہوا۔ البتہ سیاہی مائل بھورے رنگ کا تھوڑا سا مسالہ ضرور برآمد ہوا۔ میں سکنگ پائپ کی مدد سے اس کے کانوں اور حلق میں ٹھنسا ہوا مسالہ نکالنے لگا۔ پہلے اس کے ناک، کان اور حلق میں جمع ہوا مسالہ نکالا گیا، پھر کیمیکلز کی مدد سے انہیں دھویا گیا۔ واٹر گن کی مدد سے پریشر کے ساتھ اینٹی سیپٹک کیمیکلز کا استعمال کیا گیا۔ ناک، کان اور گلے کو اچھی طرح دھونے کے بعد میں نے مرباکس کے حلق کے کٹ پر سٹچز لگائے اور بینڈیج کر دی۔ مسالہ ایک باؤل میں اکٹھا کرنے کے بعد وہ باؤل میں نے ڈاکٹر عقیل کے حوالے کر دیا۔ اس کو سنبھالیں، کسی وقت اس کا ایگزامن کریں گے۔ اب وہ پوری طرح اپنی اصل حالت میں تھی اور مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اس آپریشن میں تقریباً ہمیں 1.5 گھنٹہ لگ گیا تھا۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے سب کے چہروں پر ایک نظر ڈالی۔ ڈاکٹر عقیل اور عارف سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے، جبکہ پروفیسر بغور مرباکس کے بے حس و حرکت وجود کو، اس کی خد و حال، نین نقش اپنے اندر قیامت خیز کشش رکھتے تھے، اور وہ سراپا قیامت تھی یا پھر قیامت کی سب سے زیادہ خوبصورت نشانی۔ اس کے چہرے پر تازہ گلاب کی سی نرمی اور شگفتگی تھی۔ یہ میری پوری زندگی کا پہلا اور یقیناً آخری آپریشن ہوگا، بلکہ آج تک کسی ڈاکٹر نے ایسا آپریشن نہ کیا ہوگا، نہ ایسے آپریشن کا کہیں سنا ہوگا کہ صدیوں پہلے مر جانے والے کسی شخص کو آپریشن کے ذریعے زندگی کی جانب واپس لائے جانے کی کوشش کی گئی ہو۔ آپریشن کامیابی سے پایہ تکمیل تک پہنچ چکا تھا، مگر نتیجہ کوئی نہ تھا۔ بے ہوشی توڑنے والا انجیکشن لگایا گیا، مگر باڈی نے اسے قبول ہی نہ کیا۔ گیس لگائی، مگر اسے ہوش نہ آنا تھا سو نہ آیا۔ ہر طرح چیک کر کے دیکھ لیا، مگر کوئی امید افزا بات سامنے نہ آئی۔ آکسیجن ماسک چڑھایا گیا کہ مصنوعی گیس دے کر دیکھا جائے، شاید نظام تنفس چل پڑے، مگر ناکامی ہوئی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ آخر ایک آخری حل سمجھ میں آیا کہ شاک مشین سے دل کو شاک دیے جائے، شاید اسی طرح اس کی ہارٹ بیٹ سٹارٹ ہو جائے۔ آخر مشین سیٹ کی گئی، میں نے شاکنگ پیڈ سنبھالا
वोल्टेज एडजस्ट किए और अल्लाह को याद करके पैड मरबाकस के साकत सीने पर रख दिया, मगर उसके वजूद में कोई तहरीक पैदा नहीं हुई। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार कुछ देर यूं ही गुजर गई, मगर कोई तसल्ली बख्श नतीजा ना निकला। आखिर मैंने पैड हटा दिया और एक तरफ सर पकड़कर बैठ गया और अपनी हमाकत पर गौर करने लगा। मैं एक डॉक्टर था, जदीद साइंस से ताल्लुक़ था मेरा, और कैसी बेतुकी फजूल और अहमकाना हरकतें कर रहा था मैं। सदियों पुरानी एक मम्मी का ऑपरेशन, उसे होश में लाने की कोशिशें, क्या हमाकत थी। शकील साहब परेशान मत। डॉक्टर गिल ने कुछ कहना चाहा, मगर उसकी बात अधूरी ही रह गई। एक करिश्मा, एक अनहोनी हो गई। ऑपरेशन टेबल पर पड़ी हुई उमर बाकस की लाश ने एक झटका लिया। उसके उसके हलक से एक करा खारिज हुई। साकत सीना आस्ता आस्ता फूलने पिचकने लगा। टेबल पर मुअल्लक लाइटें दफ्तन मादूम हो गईं। उसके जबड़े भी आहिस्ता आहिस्ता हरकत करने लगे। मैं तड़प कर अपनी जगह से उठा और तेज़ी से उसके करीब पहुंच गया। न जाने किस नरम जज्बे के ज़ेरे तहत मेरी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे और धड़कनें अपनी रफ्तार से तजावुज़ कर गईं। आहिस्ता आहिस्ता उसकी भौहें और खूबसूरत पलकें लरज़ने लगीं। सीने का ज़ेर बम बढ़ता गया और रोशनियां मादूम पड़ती गईं, और फिर हैरत अंगेज़ तौर पर उसने आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही वो हम सबकी सूरतें तकने लगी और मैंने फ़ौरन चेहरे से मास्क हटा दिया, लेकिन उसकी आंखों में शनासाई ना थी। चंद लम्हे तक वो हमारी सूरतें देखती रही। मैं चूँकि उसके ज़्यादा नज़दीक था, इसलिए वो मुझसे मुखातिब हुई। उसके लब हिले, एक मुतरन्नम जलतरंग सा गुनगुनाया, उसकी धीमी सी आवाज़ उभरी और हम सब एक दूसरे की जानिब सवालिया नज़रों से देखने लगे। वो जाने कौन सी ज़ुबान में बोली थी कि एक लफ्ज़ भी समझ में ना आ सका था। अलबत्ता प्रोफेसर फाजिल बसारी उसके मज़ीद करीब हुए और टूटे फूटे से अंदाज में अटक अटक कर उन्होंने मरबाकस से चंद नामानूस अल्फाज कहे, तो प्रोफेसर की जानिब मुतवज्जा होते हुए धीमी आवाज़ में उनसे कुछ कहने लगी। उसके चेहरे पर शदीद तरीन दर्द व कर्ब के तासरात फैले हुए थे। प्रोफेसर ने किसी बात पर मेरी जानिब इशारा किया तो उसने मेरी तरफ ऐसी अकीदत और मोहब्बत से देखकर कुछ कहा कि मेरा दिल हलक में आ धड़का। वो दोबारा प्रोफेसर की जानिब मुतवज्जा होगी। मैंने एक नज़र डॉक्टर कील और आरिफ की समझ देखा। यकीनन मेरी तरह वो दोनों भी शदीद सनसनी का शिकार थे, जैसे उन्हें अपनी बसारत और समाअत की कारकर्दगी पर शुबा हो। मरबाकस में ज़िंदगी की रमक बेदार होते ही मरबाकस के पैरों की रंगत ने मुझे चौंका दिया। उसके पैरों की रंगत तेज़ी से तब्दील हो रही थी, जैसे कोई साया उन्हें ढांप रहा हो। पैरों में मौजूद ज़िंदगी की रोशनियां मद्धम पड़ रही हों, बुझती जा रही हों। प्रोफेसर, ये मरबाकस के पाँव देखें तो, उसकी रंगत कैसे तब्दील होती जा रही है। मेरी फिक्रमंदाना आवाज़ पर डॉक्टर अकील, आरिफ और प्रोफेसर भी मरबाकस के पैरों की जानिब मुतवज्जा हो गए। डॉक्टर कील ने झुकते हुए बगौर उसके पैरों को देखा और मुतहय्यराना अंदाज में बोले, हैरत अंगेज़, इसकी खाल तो तेज़ी से सूखती जा रही है। प्रोफेसर एक बार फिर मरबाकस से कुछ कहने लगे और मेरी रगों में गोया बेचैनियाँ कुलबुलाने लगी। हमारे देखते ही देखते मरबाकस के पैरों की स्याह पड़ती रंगत बढ़ते बढ़ते उसके रानों तक पहुँच गई। उसके पाँव और पिंडलियों की खाल सूखते सूखते किसी दरख्त की जली हुई छाल किसी सूरत इख्तियार कर गई थी, और देखते ही देखते उसके पाँव की उंगलियां झड़ना शुरू हो गई, बरबरी मिट्टी की तरह। प्रोफेसर, इसके पाँव, उंगलियां। शिद्दत जज्बात के बायस मैं अपना जुमला मुकम्मल न कर पाया। मरबाकस के चेहरे पर शदीद कर्ब के तासरात छाए हुए थे। अब वो खामोश थी। उसकी नज़रें मेरे ही चेहरे पर जमी हुई थीं और मुझे अपने लिए उनमें बड़ी अकीदत और बड़ा एहतराम नज़र आ रहा था। प्रोफेसर भी बगौर उसके मिट्टी में तब्दील होते पैरों को देख रहे थे। मैंने झपट कर बेख्तियार उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया। मरबाकस, मरबाकस, ये तुम्हारा वजूद मिट्टी क्यों हुआ जा रहा है? ये ऐसा क्यों हो रहा है? उसके होंठों पर एक बोझल और ज़ख्मी सी मुस्कुराहट उभरी। आंखों में मोहब्बत एहतराम के तूफान एक ज़रा कसमसाए और फिर उसके होंठों से चंद आखिरी अल्फाज खारिज हुए, मेरे लिए, मेरे नाम, सिर्फ मेरे लिए। उसके पाँव और पिंडलियाँ मिट्टी की सूरत अख्तियार कर चुकी थी और बाकी का मुजस्समा भी लम्हा लम्हा बिखरता जा रहा था, मिट्टी हुआ जा रहा था, और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी सूरत हाल में मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए। मरबाकस की आंखें चढ़ती जा रही थी। मैंने उसके रुखसार थपथपाए। मरबाकस, मरबाकस, आंखें खोलो। मेरी आवाज़ पर एक ज़रा उसने मेरी जानिब देखा। होंठों पर दिल नवाज सी मुस्कुराहट सिमटी। उसकी गर्दन मेरे हाथों में ही ढलक गई और फिर चंद लम्हों बाद मेरे हाथों में उसके खूबसूरत चेहरे की बजाय एक मश्ते खाक बची थी।
یک بہ یک روشنیاں تیز ہو گئیں، مگر مجھے یوں لگا جیسے میرے اطراف میں اندھیرے پھیل گئے ہوں، گٹا ٹوپ اندھیرے۔ پروفیسر صاحب بتانے لگے کہ ان کی اس سے کیا گفتگو ہوئی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے پروفیسر کہیں بہت دور سے بول رہے ہوں۔ ہوش میں آتے ہی اس نے دریافت کیا تھا کہ میں کہاں ہوں، آپ لوگ کون ہیں، اور یہ کون سے فرعون کا دور ہے۔ میں نے بتایا کہ یہ کون سا دور حکومت ہے اور وہ کہاں ہے، اور یہ کہ اسے 4,500 سال بعد زیر زمین دفن اہرام سے نکالا گیا ہے۔ اس نے کہا، میں مسلسل عذاب میں مبتلا تھی۔ میرا محسن کون ہے جس نے مجھے اس عذاب سے نجات دلائی؟ میں نے تمہاری جانب اشارہ کیا تو وہ عقیدت بھرے انداز میں تمہارا شکریہ ادا کرنے لگی، پھر کہنے لگی کہ مجھے تازہ ہوا کی ضرورت تھی جو مجھے میسر آ رہی ہے، اور اسی میں میری نجات ہے۔ میں عالمی اربا میں چلی جاؤں گی اور خاک کا پتلا خاک میں مل جائے گا۔ اور جب تم نے اس کا چہرہ تھام کر اسے مخاطب کیا تو وہ بولی، میرے محسن، تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، مجھے اس خاک کی قید سے آزادی دلائی، اور میں تمہاری اس بے قراری کو خوب سمجھ رہی ہوں۔ تمہاری محبت کا اندازہ ہے مجھے۔ میری زندگی صدیوں پہلے پوری ہو چکی تھی، مگر آزادی اب نصیب ہو رہی ہے۔ میں جا رہی ہوں، میں جا رہی ہوں۔ پروفیسر صاحب خاموش ہو گئے۔ آپریشن روم میں گہری بوجھل سوگوار خاموشی پھیل گئی۔ فطرت میں پڑی گیریاں کھل چکی تھیں، رکاوٹیں سرک گئی تھیں، اور ان رکاوٹوں کے ہٹتے ہی مرباکس کا وجود فطرت کی گرفت میں آ کر اپنی پہچان کھو بیٹھا تھا، اپنے فطری انجام کو پہنچ چکا تھا۔ میں نہایت نرمی سے آپریشن ٹیبل پر بکھری ہوئی خاک کو سہلا رہا تھا، یوں جیسے اس خاک میں میری کوئی عزیز ترین شے کھو گئی ہو۔ بعض صدیوں کے جو آئی تھی نظر کے روبرو، دیکھتے ہی دیکھتے وہ لاش مٹی ہو گئی۔